میں نے ان لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے, اللہ کے بندو, بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں نا, وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. یہ ذہن میں رکھنا. ہم تم سے کبھی بھی فروئی معاملات کے اندر بات نہیں کریں گے جب تک کہ تمہارے اصولی عقائد جو ہیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوں گے. مجھے بتائیں, اگر ایک قادیانی مجھے آ کے کہے کہ آپ رفع الیدین پہ مجھ سے بات کریں, کیونکہ قادیانی تو حنفی ہیں جی, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی, قادیانی بغیر رفع الیدین کی نماز پڑھتے ہیں. ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ رفع الیدین شروع کر لے, کہتے ہیں قریب قادیانی ہو جائے گا. اوے قادیانی تو چھوڑ گیا ہے وہ. ہاں, یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تم جب یہ گالی دو گے نا, پھر ہم تمہیں اسی لیول کی گالی دیں گے. سورہ شورى میں ہے کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے. ذہن میں رکھنا. جاؤ ان کی عبادت گاؤں میں دیکھو نماز کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹ تو بخاری مسلم میں جو رفع الیدین کے ساتھ طریقہ ہے اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں, جو سنت طریقہ ہے. قادیانی والی نماز تو تمہاری ہے. تو قادیانی کو آگے کہیں جی ہم ثابت کریں گے کہ رفع الیدین ختم ہو چکا ہے, تو انجینئر صاحب ہم سے بات کریں, ہم کہیں گے نہیں بھائی, تمہارے سے ہمارا اصل ایشو ختم نبوت کے اوپر ہے. تم رفع الیدین شروع بھی کر لو, تب بھی ہم تمہیں مسلمان نہیں مانیں گے جب تک کہ تم ختم نبوت کا عقیدہ درست نہیں کرتے. یہ اصولی بات ہے کہ نہیں؟ ایتھیسٹ سے ہمارا اصل اختلاف ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر ہے. جب تک وہ خدا کو نہیں مانتے نا, ہم نے ان سے نہیں ڈسکس کرنا کہ نبی اسلام کی 11 شادیاں کیوں تھی, نبی اسلام نے جنگیں کیوں لڑی. یہ بات کی بات ہے. نبی اسلام کی دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ تھا, اللہ ہمیشہ سے ہے. اللہ ہے یا نہیں, گاڈ ہے یا نہیں, یہ اصل اختلاف ہے. آج میں ان دیوبندیوں کو بھی اور ان کے اس فرنٹ مین گول کیپر کو, مفتی طارق مسعود صاحب کو حافظہ اللہ تعالیٰ, میں تو احترام سے ان کا نام لوں گا اگرچہ میں ان کے اعصاب پہ سوار ہوں. پہلے وہ انجینئر صاحب کہتے تھے, اب وہ کہتے ہیں جی جیلم والی سرکار, اور کہتے ہیں یہ تو وہ شف سرکار سے بھی بڑی سرکار ہے. جی سرکار, میں آپ کے جتنے پرانے بزرگان دین ہیں نا جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں, میں ان سے بھی بڑی سرکار ہوں, بے فکر رہیں آپ. تو 5 ریفرنسز میں دوں گا انشاءاللہ تعالی. اور پھر ہمارے اسٹوڈنٹس کا کام ہے کہ ان کی قبر تک کلپ جانے چاہیے جب تک یہ اپنی قبر میں نہیں پہنچ جاتے, کہ ان باتوں کو پہلے ثابت کرو کہ پھر آگے فروئی معاملات سٹارٹ. اور ان کو پتہ ہے کہ ان باتوں کا جواب نہیں. دیکھیں یہاں سے گئے ہوئے اسے 2-2.5 سال ہو چکے ہیں, کہتا ہے میں بورے لے کے آیا تھا, آج تک وہ بورا کھول نہیں سکا کہ جس میں وہ دیوبند کے عقیدوں کا دفاع کر سکے. اور آپ کو اندر کی رپورٹ بتاؤں, اس کے بڑے علماء نے سے منع کیا ہے کہ ان عقائد پہ بات نہیں کرنی, کیونکہ جب تم ان عقائد پہ بات کرو گے تو بریلویت اور دیوبندیت کا فرق ہی ختم ہو جائے گا. تم جن باتوں کے اوپر بریلویت کو گمراہ یا مشرک کہتے تھے, ہمارے بابے بھی وہی کام ڈال کے گئے ہوئے ہیں. یہ وجہ ہے کہ جواب نہیں دے رہا. یہ میں 5 حوالے رکھ رہا ہوں, اور قیامت تک کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے کہ وہ ان عقائد کو قرآن و سنت سے ثابت کریں. یہ نہیں کہنا کہ فلاں بزرگ کا بھی عقیدہ تھا, اور نسلیں تو ہیں. جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت علی کے دفاع میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کر سکتے ہیں, تو تواڈے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, میرے نبی سا ہاں کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ 5 دلائل میں نے رکھ دیے جی, 5 دیوبندی عقیدے جو میں نے نہیں لکھوائے. نمبر 1 چشتی رسول اللہ جو تھانوی صاحب نے دفاع کیا. نمبر 2 آل امداد رسالے سے تھانوی رسول اللہ. نمبر 3 نبی اسلام کی قبر مبارک کو عرش سے افضل کہا. نمبر 4 ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض نچوڑنے کے قائل ہیں. اور نمبر 5 نبی اسلام کی مبارک زندگی قبر کے اندر دنیا کی سی ہے. یہ 5 عقائد ہیں جو انہوں نے اس کے جواب میں کہنا تھا, اس کا جواب بھی میں نے پہلے ریکارڈ کروا دیا, اور جو میں نے کہنا ہے وہ بھی میں نے کہہ دیا. پیپر آؤٹ ہے نا جی, کھول بھائی مفتی ہوں بورے تو آ رہا نا, بورے نے مرے زندہ, بلکہ بریلویوں میں نال بٹھا لو, آج کل ایک کو سارے اہل حدیثوں میں بھی بٹھا لو, کیونکہ وہ بھی گونگےستان بنے ہوئے ہیں. یہ تو صرف قاری خلیل نے ہمت کی ہے نا چشتی رسول اللہ پہ بات کرنے کی. وہ جو گلے پھاڑنے والے مولوی ہیں نا, وہ کبھی چشتی رسول اللہ پہ بات نہیں کریں گے, ہاں, کیونکہ بینیفیشری ہیں ایک دوسرے کے. وابیوں میں نال بنا لو, شیعوں میں ملا لو, ہاں, اور ادھر جواب ویڈیو میں ریکارڈ کروا کے اپنی پبلک کو سیٹسفائی کر. یہ سب چیلنج کرتے ہیں, میں نے کبھی چیلنج نہیں کیا بھائی. میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ چیلنج ہے تمہارے لیے کہ اپنی پبلک کو اس کا جواب دو. چیلنج یہ ہے کہ مجھے آ کے یہاں پہ تم موب اکٹھا کر لو. جب کوئی ایک صحافی اپنے فیکٹس اینڈ فگر ٹی وی میں سامنے رکھتا ہے دوسرے صحافی کے لیے, تو کیا وہ صحافی جو ہے وہ بندے لے کے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے کہ میں تو چیلنج دیتا ہوں, میں جواب لے کے آ گیا, اور جواب تو ریکارڈ کرا, ریکارڈ کوئی نہیں, صرف لڑائی جھگڑا. یہ تو تم جب مجھے کہتے تھے نا کہ جی بیٹھ ہمارے ساتھ, تو پھر میں نے آخری ایک حل کے طور پہ کہا تھا کہ بڑا لانچ کرو, بڑا چھوٹا نہیں. تم کہتے ہو نا اس نے فرقہ لانچ کیا ہے, چلو تمہاری بات فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لی وقتی طور پہ, اگر تم بڑے کو آواز لگانے کے لیے تیار ہو تو بڑا لانچ کرو. مفتی منیر صاحب کو لاؤ, مفتی تقی عثمانی صاحب کو لاؤ, ساجد میر صاحب کو. اور میں بتا رہا ہوں آپ کو بڑے کبھی نہیں آئیں گے, بڑوں کو بھی پتا ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کسی بڑے کا کوئی کلپ آیا بھائی نے میرے بارے میں, کیوں نہیں آ رہا, آپ خود سوچیں. چھوٹا کوئی بچہ نہیں ہے, اور بڑے خاموش ہیں ابھی تک, اشارے کے نایوں میں بات کرتے ہیں, میرا نام لے کے کوئی بات بھی نہیں کرتے. انہیں پتہ ہے صحیح باتیں کر رہے ہیں. کیوں میں بریلویوں کے بارے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں, جو بندی پہلے ہی مانتے ہیں کہ انجینئر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں, اور میں جو بندیوں کے بارے میں کہتا ہوں بریلوی پہلے ہی کہتے ہیں کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کس طرح کے, جیسے وہ کہیں گے نا تو پھر میں تو پکڑ لوں گا کہ ہاں بھائی آج آدھی بات مان لی, اب آدھی بھی مان. تو یہ وجہ ہے, یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. تو یہ پورا سینیریو تھا, اس نے پکڑ کے کلپ بنا دیا کہ انجینئر صاحب رجوع ریکارڈ کروائے, لوگوں کے اعتکاف خراب کر رہے ہیں. اللہ کے بندو, بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. ام عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اعتکاف میں انسانی حاجت کے پیش نظر اپنے گھر بھی آ جایا کرتے تھے. کتنے انفی علماء ہیں جنہوں نے اپنی پبلک کو یہ بتایا ہوا ہے کہ مسجد کے گندے ٹوائلٹ سے اپنی جان چھڑانے کے لیے ایک اعتکاف کرنے والا شخص اپنے گھر میں بھی ٹوائلٹ کے لیے جا سکتا ہے, غسل کرنے کے لیے جا سکتا ہے. یہ تو کہتے ہیں اعتکاف ٹوٹ جائے گا. آج میری وجہ سے انہوں نے مسئلے بدل نہیں ہیں, میں خود انفی رہا ہوں, انہوں نے کبھی یہ مسائل نہیں بتائے. تو یہ بھی انسانی حاجت تھی کہ بیوی ملنے آئی اور امن کا کوئی خطرہ ہے یا رات گب اندھیرا ہے, تو نبی اسلام چھوڑنے آئے, اور بیویاں ایک سے زیادہ آئی تھی, چھوڑنے ایک ہو گئے. اور اس میں الفاظ ہے ان کا گھر اسامہ بن زید کی حویلی میں تھا, وہ وہاں پہ نہیں تھا, اس لیے ان کو جانا پڑا.
تو یہ جو کس نے بات کی تھی تو میں نے اس لیے اتنی لمبی بات کی کہ تمہارے مفتی تقی عثمانی کو بھی نہیں پتا چلا کہ مسلم شریف میں لعن اللہ وبالتراب لکھا تھا، وہ سب کا ترجمہ مفتی تمہیں بھی پڑھاتا رہا، سب کا مطلب تنقید مسلم میں واضح موجود تھا، لعن اللہ وبالتراب، وہ بیچارہ بخاری کی روایت لے کے نا سائڈ پہ ہو گیا، وہی حدیث مسلم میں تھی 6229 لعن اللہ وبالتراب تھا، اور تمہارے ماموں سے متعلق 6220 وہ بھی نہیں اس نے بتائی، وہ میں نے آج بتا دیا۔ جس طرح تمہارے علماء آدھی حدیثیں تم سے بیان کرتے ہیں، اسی ڈگر پہ چلتے ہوئے تم بھی آدھی حدیثیں پڑھ کے یا سن کے، پڑھتے کہاں ہیں بیچارے، پڑھیں خود تو ان کو پتہ چل جائے کہ لکھا کیا ہوا ہے، اور ہم سے رجوع ریکارڈ کرواتے ہو، اور ہم اپنا رجوع ریکارڈ کروانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جہاں پہ غلطی ہوگی، میرے ہی 10 رجوع ریکارڈ ہیں، تقی عثمانی صاحب کے کون سے رجوع ریکارڈ ہے؟ ذرا ویڈیو کو دکھائے مجھے کہ میں رجوع کرتا ہوں۔ یہ ہمارا ہی حوصلہ ہے اللہ کے فضل سے، کیونکہ ہمارے لیے پرائورٹی قرآن و سنت ہے، اور ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتے ہیں کہ میں نے کوئی بات بیان کی، اگر تشریح کے طور پر میں نے کوئی الفاظ بولے، آپ اس سے ایگری نہیں کرتے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ٹیکسٹ کو فالو کریں۔ اچھا میرے بھائیوں، یہ پرچیاں میں آپ کی بعد میں ڈسکس کرتا ہوں، پہلے ایک اور کرنٹ ایشو اس رمضان المبارک کے اندر وہ بھی سامنے آیا، میں چاہ رہا ہوں اسے ڈسکس کر لوں رمضان شریف کے اندر ہی، تاکہ جب ہمارے علماء کا بڑا بھائی یعنی شیطان آزاد ہو تو اس سے پہلے پہلے یہ ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہو۔ دیکھیں پچھلے رمضان میں 1444 ہجری 2023 کے اندر، اگرچہ رمضان مبارک کے اندر سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن سارے شیاطین قید نہیں ہوتے۔ سرکش شیاطین جو انسان کے نفس کے ساتھ لگا ہوا شیطان ہے وہ تو ساتھ ہی ہوتا ہے، خواہ کوئی جمعے کے ممبر پہ آپ کو تقریر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کا جو اپنا شیطان جو ساتھ اس کے اٹیچ ہے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ اٹیچ ہے، وہ شیطان جن جو ہے وہ اسے برائی کی طرف بلاتا ہے اور فرشتہ اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے۔ ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے میرا مطیع کر دیا ہے، میرے ساتھ جو وہ قرین اٹیچ ہے شیطان یا جن، وہ مجھے نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے۔ یہ نبی الاسلام کے لیے ہی گارنٹی ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں۔ نبی الاسلام کے بعد کسی شخص کے لیے یہ گارنٹی نہیں ہے۔ تو یہ جو شیاطین ہیں یہ وقتاً فوقتاً اس طرح کے مسائل کو اٹھاتے رہتے ہیں۔ پچھلے رمضان مبارک کے اندر ہم پہ آزمائش ٹوٹی، اس قسم کے 2 بزرگان دین سامنے آئے شیاطین کے ہتھے چڑھ کے۔ اب میں ان بزرگوں کو تو شیطان نہیں کہہ رہا، لیکن وہ شیطان کے ہاتھوں یوز ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ جو 2 گلے پھاڑنے والے بھائی ہیں لاہور کے وہابی اہل حدیث، اس وقت بڑے زور و شور کے اوپر تھے، رمضان کے اندر بھی وہ جمعے کے خطبات کے اندر لوگوں سے ہاتھ کھڑے کروا رہے تھے کہ جی ہم جیلم جائیں گے اور ہم یہ کریں گے۔ آؤ نہ تھے، لگ پتہ جائے گا، جتنے آئے جائے وہ بھگت کے گئے جائے۔ حالانکہ میں اس کے آگے بھی بہت کچھ کروا سکتا تھا، میں نے ان کی جان بخشی کروائی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اب نہیں کوئی جرت کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک گجرات کے پیر صاحب تھے، انہوں نے بھی فرنٹ مین رکھ کے جو حرکتیں کی ہماری اکیڈمی کے باہر، آپ کو پتہ ہے وہ ایک خبتی سا پاگل انسان کہیں سے ہائر کر کے تو اس کے ذریعے ایکٹیویٹی پرفارم کی، وہ بھی ابھی تک جیل کے اندر سڑ رہا ہے، کوئی اس کی ضمانت لینے کے لیے جج تیار نہیں ہے۔ اور وہ جو پیر صاحب ہیں وہ مر کے اپنے بزرگان دین کے پاس پہنچ گئے، اللہ کے پاس نہیں، بزرگان دین کے پاس۔ اللہ کے پاس ہم کیوں کہیں، اللہ کے پاس تو کافر بھی جا رہا ہے، مسلمان بھی جا رہا ہے، سارے جا رہے ہیں۔ اصل میں ان کی منزل جو ہے وہ اپنے بزرگان دین ہے، جن کے پیچھے انہوں نے اپنے عقائد بھی خراب کیے اور لوگوں کے عقائد بھی خراب کیے۔ تو یہ 2 فتنے پچھلے رمضان میں تھے، اور اس رمضان کے اندر 1445 ہجری میں 2024 کے اندر 2 اور فتنے سامنے آ گئے۔ ایک وہ پنڈی کے مفتی صاحب حنیف قریشی صاحب، اور ان کا ایک فرنٹ مین اینکر جو کہ جی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جو حرکتیں کر رہا تھا، وہ تو اب معاملہ تو اب ختم ہو گیا جی، ہاں وہ معاملہ تو مر گیا، ہاں وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو انہوں نے یعنی چھیڑخانی خود شروع کی، جب سے رمضان شریف شروع ہوا انہوں نے میرے بارے میں ڈسکشن شروع کی، پھر ویڈیو چڑھائی۔ تو میں تو کسی کو چھوڑتا نہیں ہوں، میں نے پہلے بھی کہا میں نہیں جی کسی کو چھٹنا، بالکل میں تمہارے ہینڈلرز کو پکڑوں گا، جن بزرگوں کی تم جائز روحانی اولاد ہو، اگر شیطانی اولاد نہیں ہو تو
میں سیدھا ان کے اوپر ہاتھ ڈالوں گا. میں نے یہ کو بابا چڑھنا. جس نے رسول اللہ کے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا، خواہ کوئی قادیانی دجال ہو، خواہ وہ چشتی دجال ہو یا تھانوی دجال ہو یا شبلی دجال ہو، میں نے یہ کو بابا چھٹنا. تو پھر دیکھیں میں نے جس طریقے سے ہینڈل کیا، اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے بھولے بھالے اسٹوڈنٹ چند ایک جو کبھی ورگلائے جاتے ہیں اس طرح کے لوگوں کی باتوں میں، اب وہ چیپٹر کلوز ہو گیا. جن کو بڑا مناظرے کروانے کا شوق تھا، آپ نے دیکھا کہ وہ آن لائن آنے سے کیسے بھاگے. مین ٹی وی چینل کے اوپر پہلے تو دھمکی لگا بیٹھے تھے، انہیں کیا پتا تھا کہ اس دفعہ شیر نکل آئے گا، کیونکہ اب موقع تھا کہ اس موقع کے اوپر یہ ضرب لگائی جاتی. خیر وہ معاملہ اللہ کا شکر ہے کہ اپنے منطقی انجام کو پہنچا، اور پوری زندگی کے لیے میں اس حوالے سے شکر گزار ہوں مفتی صاحب کا بھی اور اس فرنٹ مین اینکر کا کہ انہوں نے یہ مجھے موقع پرووائڈ کیا کہ جس کے ذریعے میں عوام کو ان کی اصلیت بتا سکوں، ان کے بزرگوں کی اصلیت بتا سکوں، اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا سکوں کہ صرف گدڑ بھوکیاں ہوتی ہیں ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں. یار کلمے کے مقابلے پر آ کے کون کلمے کا دفاع کر سکتا ہے؟ ان کے پاس آخری دفاع یہ بچا ہوا تھا کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئیں، تو میں نے اسی مفتی حنیف قریشی کی ویڈیو نکال دی 2009 کی، جس میں وہ چشتی رسول اللہ شبلی رسول اللہ کا دفاع کر رہا ہے شتی ہاتھ کے نام کے اوپر. شبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. پھر لاہور کے ایک وہ سکڑا سا مولوی اس زمانے میں، وہ بھی ایک دوسرے مناظرے کے اندر بیٹھ کے چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہا ہے اور پیچھے سبحان اللہ پڑھ رہا ہے. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. جب وہ بولتے ہیں نا کہ میں کیا ہوں، میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، ہاں اس کے نیچے ہمارے اسٹوڈنٹ نے بڑا اچھا جملہ لکھا تھا کہ واقعی تو کمینہ غلام ہی نکلا ہے. کہتے ہیں خواجہ صاحب کو کمینہ کہہ دیا، اور خواجہ صاحب نے اپنے آپ نے خود کمینہ کیا ہے اگر انہوں نے کہا ہے، اور اگر انہوں نے نہیں کہا اللہ کے حضور بری ہیں. ہمارا حسن ظن ہے کہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا، لیکن آپ کی ضد ہے کہ انہوں نے کہا ہے، اس لیے تو آپ نے مناظروں میں دفاع کیا. تو میں نے پھر یہ ساری کی ساری چیزیں سامنے رکھی. 5 حوالے میں نے مفتی حنیف قریشی کو اور پوری آل بریلویت کو دیے تھے، گستاخانہ عبارتوں کے حوالے سے، تذکرۃ الاولیاء سے، کشف المحجوب سے، اور یہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ میں نے ان کے بزرگوں سے ثابت کیا. احمد بریلوی سے ثابت کیا چشتی رسول اللہ والی کتاب کا دفاع کرنا اور اسے نبی الاسلام کی بارگاہ میں مقبول کہنا. لا علمی میں کہا تو پکڑے گئے، ان کی بزرگی فارغ ہو گئی، اور اگر جان بوجھ کے کہا تو ایمان سے بھی گئے. پھر میر علی شاہ صاحب سے بھی ثابت کیا تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر، اور اس کے بعد ان کی ویڈیوز بھی ساری دکھا دی، وہ لوگوں کو حق کلیئر ہو گیا. پھر تذکرۃ الاولیاء سے جو نبی الاسلام کی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کی کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، وہ میں نے عبارت دکھائی. پھر تذکرۃ الاولیاء سے اسی نے کہا تھا بایزید نے، جو یہ کہہ رہے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا تو انجینئر صاحب کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھائی ان کے ماننے والے تو یہ مانتے ہیں نا، میرا کوئی رشتہ دار ہے بایزید کے، میں اس کا دفاع کروں؟ جب ان کی اپنی اولاد کہہ رہی کہ انہوں نے کیا تو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، پوچھ دو. ویسے تو
اولاد کے برے کرتوت ماں باپ کو بھگتنے پڑتے ہیں، تم تو ان بزرگوں کی اولادیں ہو کہ ان بزرگوں کے کرتوت تمہیں بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں ہی عرش ہوں، میں ہی کرسی ہوں، میں ہی قلم ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں، نعوذ باللہ۔ اور پھر اینڈ پہ جا کے اس نے کہا میں ہی حق ہوں، یعنی اللہ بھی میں ہی ہاں۔ غلام احمد قادیانی دجال نے اس طرح کے سارے دعوے ڈھکے چھپے الفاظ میں کیے، صرف اس سے غلطی ہوگی کہ اس نے نبی کا لفظ یوز کیا، لیکن بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہ میں نبی الاسلام کی ختم نبوت کا کام آگے لے کے چل رہا ہوں، خاتم النبیین نبی الاسلام ہی ہے، لیکن چونکہ ختم نبوت کی ذمہ داری اس امت کو شفٹ ہوئی ہے تو میں ایک امتی کی حیثیت سے ایک نبوت کا کام کر رہا ہوں، بس نبی اس نے لفظ بول دیا۔ ورنہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو ڈائریکٹ کہنا کہ میں محمد ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی اللہ ہوں، نعوذ باللہ، یہ ان کے بزرگوں کی کارستانی ہے۔ وہ میں نے دکھایا۔ پھر کشف المحجوب سے نبی الاسلام کے اوپر جھوٹا سکینڈل باندھا زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ ولیعوذ باللہ تعالی، اور داؤد علیہ السلام کی صحابی کی بیوی کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کا بازید بستامی کے سکر کو اور جنید بغدادی کے صاحب کو ثابت کرنے کے لیے، یہ ساری چیزیں میں نے اس میں دکھائی ہیں۔ پھر نبی الاسلام کی طرف جھوٹ منسوب کیا کہ امام حنیفہ جو ہے وہ قبر سے ان کی ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں، جی ایک خواب اسے رحمانی خواب بتایا، شیطانی خواب کو۔ یہ سارے حوالے میں نے 5 حوالے دیے تھے۔ اب آج میں انشاءاللہ تعالی آل دیوبندیت کو اور ان کے ایک فرنٹ مین مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالی ان کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ اس رمضان میں انہوں نے مجھے چھیڑنا شروع کر دیا۔ پہلے تو میں برداشت کرتا رہا کہ ٹھیک ہے یار چلو ایک کلپ بنائے گا، اب جیسی اس کی ویورشپ گرتی ہے وہ پکڑ کے ایک کلپ بنا دیتا ہے۔ دیکھ لیں 4 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہیں اور ویورشپ کتنی ہے؟ 5000 7000 8000 حد 10000۔ اگر کوئی میری ساتھ کوئی تصویر لگا لیتا ہے یا کوئی اس قسم کے کوئی لطیفے والی کو بات کرتا ہے تو وہ اوپر کوئی چلی جائے تو چلی جائے، کوئی کرنٹ افیئر، ادروائز تو اس کی ایوریج ویورشپ اتنی ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب انجینئر صاحب کو پھر آڑے ہاتھوں لیتے ہیں اور وہی فروئی مسائل کو اٹھا رہا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے، اللہ کے بندو، بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں نا وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ ہم تم سے کبھی بھی فروئی معاملات کے اندر بات نہیں کریں گے جب تک کہ تمہارے اصولی عقائد جو ہیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوں گے۔ مجھے بتائیں، اگر ایک قادیانی مجھے آ کے کہے کہ آپ رفع الیدین پہ مجھ سے بات کریں، کیونکہ قادیانی تو حنفی ہیں، جی حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی، قادیانی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ رفع الیدین شروع کر لے کہتے ہیں قریب قادیانی ہو جائے گا۔ اوے قادیانیت تو چھوڑ کے آیا ہے وہ۔ ہاں یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تم جب یہ گالی دو گے نا پھر ہم تمہیں اسی لیول کی گالی دیں گے۔ سورہ شورا میں آیا کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے، ذہن میں رکھنا۔ تو قادیانی تو تمہارا بزرگ تھا، حنفی تھا، ان کا جو موجودہ خلیفہ ہے اس نے تو باقاعدہ ویڈیو میں کہا کہ ہم حنفی ہیں۔ We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the ulama, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. جاؤ ان کی عبادت گاہوں میں دیکھو نماز کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈنٹ تو بخاری مسلم میں جو رفع الیدین کے ساتھ طریقہ ہے اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں جو سنت طریقہ ہے۔ قادیانی والی نماز تو تمہاری ہے۔ تو قادیانی کوئی آگے کہیں جی ہم ثابت کریں گے کہ رفع الیدین ختم ہو چکا ہے تو انجینئر صاحب ہم سے بات کریں، ہم کہیں گے نہیں بھائی، تمہارے سے ہمارا اصل ایشو ختم نبوت کے اوپر ہے۔ تم رفع الیدین شروع بھی کر لو تب بھی ہم تمہیں مسلمان نہیں مانیں گے جب تک کہ تم ختم نبوت کا عقیدہ درست نہیں کرتے۔ یہ اصولی بات ہے کہ نہیں؟ ایتھیسٹ سے ہمارا اصل اختلاف ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر ہے۔ جب تک وہ خدا کو نہیں مانتے نا، ہم نے ان سے نہیں ڈسکس کرنا کہ نبی الاسلام کی 11 شادیاں کیوں تھیں، نبی الاسلام نے جنگیں کیوں لڑی۔ یہ بات کی بات ہے۔ نبی الاسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ تھا، اللہ ہمیشہ سے ہے۔ اللہ ہے یا نہیں، گاڈ ہے یا نہیں، یہ اصل اختلاف ہے۔ اور خدا کسی پیغمبر کا محتاج نہیں ہے کہ اس کی شناخت کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت ہو۔ پیغمبر کا آنا عوام کے لیے نور علی نور ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اپنی قدرتوں سے عیاں ہے۔
تو ختم نبوت جب تک سیٹل نہ ہو قادیانیوں سے رفع الیدین پہ بات نہیں ہوگی، اگرچہ وہ حنفی ہیں۔ اس طریقے سے حنفی دیوبندیوں سے بھی جب تک ان کے اپنے عقیدے جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں وہ ثابت نہ کر لیں، ان سے فروع کے اوپر بات نہیں ہو سکتی جب تک اصولی مسائل اپنے سیٹل نہ کریں۔ تو جان بوجھ کے نہ کوئی بات، کبھی نمازوں کو جمع کرنا، جتنے وہ وسوسے بتا رہے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس، میری پرانی ویڈیو سے کلپ جوڑ کے ایسا اسے منہ توڑ جواب دے رہے ہیں، اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تو نے تو کئی دلائل ابھی ذکر نہیں کیے جو میں نے پہلے ہی ذکر کر کے ان کا بھی جواب دے دیا، کیونکہ ہم بھی تو حنفی رہے ہیں نا کسی زمانے میں۔ ہاں وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں، بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں، دیوبند والا۔ یہ میں وہ ایک مزاح کے طور پہ بات کر رہا ہوں، وہ بگوٹن باپ والی بات نہیں کر رہا، روحانی استاد والی بات کر رہا ہوں۔ تو ہم سے زیادہ کون جانتا ہے کہ ان کے پاس کون سے دلائل ہیں، اور میں پوری ایمانداری کے ساتھ مخالفین کے دلائل بھی رکھتا ہوں، ان کے بھی جواب دیتا ہوں۔ تو ہمارے اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں کلپس، وہ جو بھی کوئی ایک اس طریقے سے بات چھوڑتا ہے وہ کہتے ہیں یہ لو یار جواب لے لو، لیکن ہم اپنے مین چینل سے، پلیٹ فارم سے عقائد کے اوپر جب تک معاملات سیٹل نہیں ہوتے، فروع پہ ہم ان معاملات کو آگے نہیں لے کے چلیں گے۔ ہاں پرانی ویڈیوز میری موجود ہیں، وہ اسٹوڈنٹس اپلوڈ کریں، ملادہ بات ہے، جب تک تم اصولی باتوں کے اوپر اپنے عقیدے ثابت نہیں کرتے ہو۔ تو میں نے آل بریلویت کو بھی 5 حوالے دیے تھے، ان کے ساتھ اس رمضان میں جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں جب ان کا بڑا بھائی عید والی رات نکلے گا تو 2 جنازے اسے اٹھانے پڑیں گے، ایک بریلویت کا دوسرا دیوبندیت کا، کہ پیچھے سے کیا ہو گیا، اور تو ہو نہ لینا تھے پھر بھی تو بچنا۔ ہاں انشاءاللہ تعالی آج میں ان دیوبندیوں کو بھی اور ان کے اس فرنٹ مین گول کیپر کو، مفتی طارق مسعود صاحب کو حافظہ اللہ تعالی، میں تو احترام سے ان کا نام لوں گا، اگرچہ میں ان کے اعصاب پہ سوار ہوں۔ پہلے وہ انجینئر صاحب کہتے تھے، اب وہ کہتے ہیں جی جیلم والی سرکار، اور کہتے ہیں یہ تو وہ شف سرکار سے بھی بڑی سرکار ہے۔ جی سرکار، میں آپ کے جتنے پرانے بزرگان دین ہیں نا جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں، میں ان سے بھی بڑی سرکار ہوں، بے فکر رہیں آپ۔ تو 5 ریفرنسز میں دوں گا انشاءاللہ تعالی، اور پھر ہمارے اسٹوڈنٹس کا کام ہے کہ ان کی قبر تک کلپ جانے چاہیے جب تک یہ اپنی قبر میں نہیں پہنچ جاتے، کہ ان باتوں کو پہلے ثابت کرو کہ پھر آگے فروئی معاملات سٹارٹ ہو، اور ان کو پتہ ہے کہ ان باتوں کا جواب نہیں۔ دیکھیں یہاں سے گئے ہوئے اسے 2-2.5 سال ہو چکے ہیں، کہتا ہے میں بورے لے کے آیا تھا، آج تک وہ بورا کھول نہیں سکا کہ جس میں وہ دیوبند کے عقیدوں کا دفاع کر سکے۔ اور آپ کو اندر کی رپورٹ بتاؤں، اس کے بڑے علماء نے اسے منع کیا ہے کہ ان عقائد پہ بات نہیں کرنی، کیونکہ جب تم ان عقائد پہ بات کرو گے تو بریلویت اور دیوبندیت کا فرق ہی ختم ہو جائے گا۔ تم جن باتوں کے اوپر بریلویت کو گمراہ یا مشرک کہتے تھے، ہمارے بابے بھی وہی کام ڈال کے گئے ہوئے ہیں۔ یہ وجہ ہے جو جواب نہیں دے رہا، یہ کیا جواب دے گا وہ؟ میں 5 حوالے رکھ رہا ہوں، اور قیامت تک کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے کہ وہ ان عقائد کو قرآن و سنت سے ثابت کریں۔ یہ نہیں کہنا کہ فلاں بزرگ کا بھی عقیدہ تھا، اور نسویں تو ہیں۔ جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت علی کے دفاع میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کر سکتے ہیں، تو آڈے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ پہلا جو دیوبندی عقیدہ جو میں نے گن پوائنٹ پہ ان کے بزرگوں سے نہیں لکھوایا، خود انہوں نے لکھا ہے، وہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، چونکہ چشتی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، المحند علی المفند کے اینڈ پہ ان کے بھی سگنیچر ہیں، اور اس میں انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے اشرف علی تھانوی حنفی چشتی۔ تو انہوں نے اپنے بزرگان دین کا دفاع کرتے ہوئے چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو بریلویوں کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے، اعلی حضرت کے ڈیفینڈ کرنے کی وجہ سے اور پیر میر علی شاہ صاحب کے ڈیفینڈ کرنے کی وجہ سے وہ ان کے گلے میں بھی فٹ ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے 1944 میں،
انہوں نے اپنی زندگی میں ایک کتاب لکھی السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ، یعنی ایک واضح ایک سنت، راستہ روشن جو سلسلہ عالیہ چشتیہ سے متعلقہ ہے، یہ اس کتاب کا نام ہے۔ اور اس میں انہوں نے سیم وہی چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو سبع سنابل کے اندر موجود ہے، ہشت بہشت کے اندر موجود ہے، وہی سبع سنابل جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ نبی الاسلام کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں بھی ڈل گیا چشتی رسول اللہ۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ والے واقعے کو روحانیت کے طور پر کوٹ کیا۔ دیکھیں یہ سارے ایک ہی زمانے کے بزرگ ہیں۔ احمد بریلوی صاحب 1921 میں فوت ہوئے ہیں، پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے ہیں، اور اشرف علی تھانوی صاحب 1944 میں فوت ہوئے ہیں۔ آلموسٹ 100 سال پہلے یہ سارے بزرگ دنیا سے اپنے بزرگوں کے پاس چلے گئے۔ اس وقت تک کوئی کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھیں۔ یہ جو آج جھوٹ بول رہے ہیں نا کتابیں بدل گئی ہیں، اس زمانے تک کوئی کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھی، انہوں نے تو دفاع کیا ہے۔ تو اشرف تھانوی صاحب نے باقاعدہ چشتی رسول اللہ والے واقعہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں اس کی تعویل کروں گا، بجائے یہ کہنے کہ یہ جھوٹا واقعہ ہے، معین الدین چشتی صاحب یہ کام نہیں کر سکتے، ہمارے بزرگ یہ کر ہی نہیں سکتے۔ جو آج ہمیں لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ جی آپ ان لوگوں کی وجہ سے ان بزرگوں کو برا کہتے ہیں، ہم نہیں بزرگوں کو برا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بزرگ یہ تھے، تو ہم کہتے ہیں اگر بزرگ یہ تھے تو پھر لو سامو۔ ہاں ہمارا تو 1000 ٹن حسن ظن ہے کہ نہیں ہوں گے، لیکن یہ ہمارا حسن ظن مجھے لگتا ہے کہ خام خواہ کہیں ہوگا، لیکن ہمیں تو شریعت کی پابندی ہے، ہم انہی کی بات کو صحیح مانتے ہوئے جو یہ کہہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ دفاع کی ہے۔ اور دیکھیں ان لوگوں کا علم حدیث کا لیول دیکھیں، حکیم الامت جی سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں، اس نے اس واقعے کے جواب میں 3 باتیں لکھی، 3 اشکال اس نے دور کیے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس واقعے میں جو چشتی رسول اللہ کہلوایا نا معین الدین چشتی صاحب نے، تو یہاں رسول سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقرر کردہ، اس سے مراد اللہ کا رسول نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کا رسول ہے۔ اچھا وہ ٹیکنیکلی بات درست ہے عربی لنگوسٹک کے اندر، ترمذی میں حدیث لے کر آئے اور یہ حدیث انہوں نے کوٹ کی، مشکات میں بھی حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی جو ہے میدان عرفات میں نبی الاسلام کا پیغام لے کر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رسول اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایک نمائندہ ہوں اور نبی الاسلام نے تمہارے لیے یہ پیغام بھجوایا ہے۔ کیونکہ رسول کا لفظ پیغام لانے والے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ڈاکیے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سفیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب گاندھی صاحب سعودیہ گئے نا تو وہاں پر بینرز لگے تھے رسول امن گاندھی، تو عربی میں تو ٹھیک ہے یہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن عام حالت میں جب ایک مسلمان کلمے میں اسے پڑھتا ہے تو وہ اس سفیر کے طور پر نہیں پڑھ رہا ہوتا، اور اس کی کوئی تعویل نہیں ہوگی۔ یہ خود اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کوئی تعویل نہیں ہوگی، اور یہ ان کا بھی عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں جی ہمارے کسی حضرت کے خلیفہ نے کبھی کلمہ پڑھوایا تو نہیں ہے، تھانوی رسول اللہ یا چشتی رسول اللہ، اور بھائی جب تم دفاع کر رہے ہو تو پڑھوانا ہی ہوا نا، دفاع کیوں کر رہے ہو؟ لعنت بھیجو تم جس طرح ہم بھیج رہے، اپنے مسلک کو بچا لو۔ اگر کوئی تمہارے اندر حق قبول کرنے کی کوئی رمق باقی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ترمذی میں آیا نا کہ اس صحابی نے کہا کہ میں رسول اللہ کی طرف سے رسول بن کر یعنی پیغام لے کر آیا ہوں، تو چشتی رسول اللہ وہ اس لیے کروا رہے تھے۔ اب مجھے بتائیں اس صحابی نے یہ کہا تھا لا الہ الا اللہ اور انی رسول اللہ، یا انی رسول اللہ؟ کس چیز کو کس کے ساتھ؟ اور دوسرا یہ کون سا پیغام لے کے آئے ہیں یار؟ یہ تو آ رہا ہے 633 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، نبی الاسلام کی وفات کے 600 سال بعد یہ بندہ آ رہا ہے، یہ کون سا پیغام لے کے آ گیا؟ وہ تو ریئل ٹائم نبی الاسلام دنیا میں موجود تھے۔ اس طرح کی باطل تعویل کی ہوئی ہے انہوں نے، یعنی اس واقعے کو غلط نہیں کہتے، اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ توبہ توبہ۔ دوسری تعویل انہوں نے یہ کی کہ چونکہ وہ صرف قریبی خاص لوگوں کی مجلس تھی تو اس طرح کے
کلمات پڑھوانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جتنے سامعین تھے وہ خوش عقیدہ تھے, وہ کبھی بھی اس کا غلط مطلب نہیں لیں گے. اندازہ کرو, یعنی وہ بتا رہے کہ ہم نے اتنی مت ان کی مار دی ہے کہ وہ یہ سب کچھ سن کے بھی اسے دین سمجھ کے ایکسپٹ کریں گے. اور تیسرا جواب انہوں نے یہ دیا کہ یہ جان بوجھ کے انہوں نے اس لیے کیا تاکہ جو شخص مرید ہونے آیا ہے نا, چیک کریں کہ اس کے اندر اپنے پیر کے لیے کتنا اعتماد ہے. اگر وہ اعتماد نہیں کرے گا اپنے پیر میں تو فوراً ہی بھاگ جائے گا, اور اگر واقعی مرید بننے کے قابل ہوا تو کہے گا یہ بزرگ اگر چشتی رسول اللہ کروا رہے ہیں نا تو یقیناً کوئی حکمت ہوگی. تو ایسا شخص ہی اس قابل ہے کہ اسے مرید کیا جائے. واقعی بٹ دماغی, ہاں دیوبند دماغ بند. لو جی, دیوبند مدرسہ تو 1866 میں بنا ہے, لیکن انہوں نے معین الدین چشتی صاحب کو بھی دیوبندی بنا دیا ہے. ہاں ظاہر ہے جب دفاع کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں بھی دماغ بند ہوتے تھے. اندازہ کریں. یہ 3 جوابات دیے ہیں, اس سے آپ ان لوگوں کا حکیم الامت ہونا, ان لوگوں کا یعنی دین کا حدیث کا نالج آپ اندازہ کر لیں. اسلام کی بنیاد کو اکھاڑ رہے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم گواہی دو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد ہے پھر نماز قائم کرنا, پھر زکوٰۃ, اس کے بعد حج, اور پھر رمضان کے روزے. تو اسلام کی بنیاد کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین سے یہ تو فرمایا تھا, کیا اللہ اور اس کا رسول ہی رہ گئے ہیں کہ تم ان کے ذریعے ٹھٹا اور مذاق آپس میں کرو. یعنی وہ جب اس قسم کے کوئی معاملات کرتے تھے کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ یہ اللہ اور اس کا رسول ان کو تختہ مشق بنا رہے ہو, تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. یہ قرآن کے الفاظ ہے سورہ توبہ کے. تو یہ چشتی رسول اللہ یہ پہلا ریفرنس ہے. دیکھیں کیا زمانہ تھا, بریلوی اس سے منہ چھپاتے پھرتے تھے, اب دیوبندیوں کے کھاتے میں بھی چشتی رسول اللہ ڈال چکا ہے. وہ کتاب دریافت ہو گئی ہے. اب دونوں بھائی جو ہے نا گلے لگ کے رو, اب مل بیٹھ کے نا. ویسے تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے تو تھوڑی سی ہمت دکھا کے چشتی رسول اللہ کے اوپر فتویٰ لکھ دیا ہے, اگرچہ انہوں نے جعل سازی کی ہے اور کہا کتابیں بدل گئی ہیں. ہم نے کہا بھی پرنٹنگ کی کمائی تم لوگوں نے کھائی, کتابیں کو نہیں بدلی. تمہارے تو پیر میرے علی شاہ صاحب بھی دفاع کر کے گئے ہیں اور اعلیٰ حضرت بھی, لیکن پھر بھی کچھ ہمت دکھائی ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی ہمت دکھانی چاہیے. اعلان برات کرتے ہیں, ایک سٹیپ تو طے کریں نا. چند بھولی بھالی جو بھیڑے ہیں انہیں تو بچا لیں. دوسرا دیوبندی عقیدہ تھانوی رسول اللہ. کہتے ہیں جی یہ ہمارا عقیدہ کیا ہے, حضرت کے کسی مرید نے تھانوی رسول اللہ نہیں پڑھا. یار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے حضرت کے مریدین یہ پڑھتے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں ان کا دفاع کیوں کرتے ہو؟ وہ تو قادیانی بھی غلام احمد قادیانی کے نام کا کلمہ نہیں پڑھتے, وہ بھی محمد رسول اللہ ہی کہتے ہیں, لیکن اس کے امتی نبی ہونے کا دفاع کرتے ہیں. اور تم تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرتے ہو. مناظرے لڑے ہوئے ہیں تم نے. کہتے ہیں دیکھیں آپ اس مرید کے اوپر خام خواہ چڑھائی کرتے ہیں. وہ تو خود کہہ رہا ہے میں ہوش میں نہیں ہوں. پہلے اس نے خواب میں دیکھا, اس کے بعد بیداری میں بھی وہ کہہ رہا ہے میں اپنی ہوش میں نہیں ہوں. اور جب کوئی ہوش میں نہ ہو تو بخاری میں حدیث موجود ہے تعلیقاً, اور ترمذی میں پوری سند موجود ہے کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے. ایک مجنون پاگل شخص جب تک کہ اس کی عقل واپس نہ آ جائے, دوسرا نابالغ بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے, اور تیسرا سویا ہوا شخص جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے. بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں. ہم بابی کو نہیں کہہ رہے, بابے کو کہہ رہے ہیں. ہاں بابی تو بیچارہ بابے کے ساتھ لگا اور فارغ ہو گیا. اصل میں بابا مجرم ہے. جب بابے کو اس نے خط لکھا کہ میں نے خواب میں بھی پڑھا اور بیداری میں بھی پڑھا, جھوٹ بولتے ہیں, کہتے ہیں نہیں خواب ہے, آگے لکھا ہے بیداری. یار یہ جھوٹ تو اشرف تھانوی نے نہیں بولا. اس نے جواب میں پتا کیا لکھا, اس واقعے میں تسلی ہے. اس نے بھی نہیں کہا اس خواب میں تسلی ہے, اسے پتا تھا کہ اس نے بیداری میں پڑھا ہے. اس واقعے میں تسلی ہے کہ تمہارا پیر یعنی خود میں اشرف تھانوی متبع سنت ہوں, اس لیے تم نے میرے نام کا کلمہ پڑھا ہے خواب میں بھی اور بیداری میں بھی. اس کو تسلی دے رہے ہیں بجائے یہ کہنے کہ یار توبہ کر, تیرے تے شیطان چڑھا ہوا ہے. اور دیکھیں مرید بچارہ
اپنی آخرت تو برباد کر بیٹھا، بابے کی آخرت بھی لے گیا. وہ مرید اس لیے ہوا تھا تھانوی صاحب کا کہ میری آخرت بچے، تھانوی صاحب بھی نال لے گیا. آپ پہ تو گیا بابا جی نو بھی لے گیا. یار ان بابوں نے کس دن کام آنا ہے؟ بیچارے نے تو مرید اس لیے ہوا تھا کہ وہ نبی الاسلام کا غلام بنتا، وہ تو اس کلمے سے بھی جاتا رہا. پھر بھی بابا اس میں مجرم ہے، بابی کو تو ہوش نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے قلم اٹھا ہوا ہے. وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے جو یہ پیش کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں بھائی. جو نبی الاسلام نے ایک توبہ کرنے والے شخص کی مثال بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، جتنا کہ اس شخص کو خوشی ہو کہ جو کسی ریگستانی سفر پر ہو اور اچانک اس کی سواری گم جائے. اب اسے موت سامنے نظر آئے، کیونکہ ریگستان میں تو سواری گم اسی پہ سامان تھا، پانی بھی کھانا بھی. اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے، اچانک دوبارہ سے اس کی نظروں کے سامنے سواری آ جائے ساز و سامان کی بھری ہوئی، اور بے اختیار اس کی زبان سے نکل جائے. کہنا تو اس نے یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، لیکن زبان لڑکھڑا گئی، اس کی زبان سے نکلا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. آگے الفاظ ہے من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑائی ہے. یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ، یہ نہیں ہے. وہاں پہ بھی دیکھیں، اگر چشتی صاحب نے کیا ہے تو چشتی صاحب کی ساری چاچیاں گئی ہیں. وہ ایک سٹوڈنٹ نے کہا کہ انجینئر صاحب سے رجوع ریکارڈ کروایا، میں آج رجوع ریکارڈ کروا رہا ہوں. ان کا کہ ان کی ایک بیوی نہیں کئی بیویاں تھیں، تو لہذا آپ کہا کریں چشتی چاچو تیری ساری چاچیاں گئی ہیں، ایک چاچی نہیں گئی. آپ کو تو یہ کہتے ہیں کہ جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ دے جرمنی جانے کے لیے، چاہے دل میں ایمان بھی ہو، وہ کفر کی موت مرے گا. اور تمہارے چشتی چاچو جو ہے وہ سچی مچی بھی کرواتے رہے، کہتے جی امتحان لیا تھا. کیا حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی اپنے ناموں کے کلمے پڑھا کے امتحان لیا کرتے تھے کہ پہلے میرے نام کا کلمہ پڑھ اور پھر تو نبی اسلام کا غلام بنے گا؟ بات کرنے والی کرو، بزرگوں کے پیچھے اپنی آخرت برباد نہ کرو. وہ تو جہاں پہنچ گئے. ہمارے بڑوں کو بھی جہاں انہوں نے پہنچانا تھا پہنچا دیا، ہم اپنے آنے والی نسلوں کو تو بچا لیں، اپنے آپ کو تو بچا لیں. تو بابے کو ہم کہہ رہے ہیں، بابی کو نہیں. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اس طرح کے تو پولیٹیکل بابے نہیں. آپ مجھے بتائیں، آپ اس وقت جتنے ہمارے پولیٹیکل لیڈر ہیں نا، جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں بڑے دنیا دار ہیں، خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں، فضل الرحمان صاحب ہوں، اگر آپ ان کو لکھیں نا کہ ہم آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ہاتھ جوڑ لیں گے اور یار مروان لگا سانو، چاہے ایک نماز نہ انہوں نے پڑھی ہو. ویسے تو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، سارے ہی پڑھتے ہیں، تب بھی یہ جرت نہیں کریں گے. دنیا دار بندہ بھی یہ جرت نہیں کرے گا کہ جی بڑی تسلی ہے کہ جس پارٹی کو تو نے ووٹ ڈالا وہ متبع سنت ہے. یہی لکھا ہے نا تھانوی صاحب نے. تو یہ دوسرا حوالہ ہے، یہ ان کے گاٹے میں فٹ ہے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آل امداد رسالہ چینج ہو گیا. اچھا آپ کو حیران کن بات بتاؤں، آل امداد رسالہ تو ایک منتھلی رسالہ نکلتا تھا جس میں تھانوی صاحب کچھ اپنے مضامین لکھتے تھے اور سوالات کے جوابات اور خوابوں کی تعبیریں بیان کیا کرتے تھے. 1944 میں تھانوی صاحب فوت ہو گئے، رسالہ بند ہو گیا. آج 2024 میں 80 سال ہو چکے ہیں. آل امداد رسالہ تو ان کی زندگی میں بھی ایک ہی دفعہ چھپا ہے، وہ اس سے اگلی دفعہ تو اگلے مہینے کا چھپا نا. یہ کتاب بھی نہیں ہے کہ جو باقی رکھی جاتی. یہ رسالہ آج تک زندہ کیوں ہے؟ بریلوی چھاپ رہے اس کو، اس لیے زندہ ہے. ایک منتھلی جو ہے وہ تو ایک مہینے کے لیے نکلتا ہے نا. یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ 100 سال تک سفر جو ہے وہ 1326 ہجری نکل رہا ہے ابھی تک، اور 1445 ہجری ہو چکا ہے. وہ بریلوی اسے پرنٹ کر دیتے ہیں تاکہ اپنی شناخت کو قائم رکھیں کہ دیکھو ان کے بزرگوں نے کام ڈالا. اور یہ بھی ایسے بیوقوف ہیں کہ مناظرے لڑتے ہیں، اور آج تک بریلویوں سے پٹائی جو ہے ان کی ہو رہی تھی. وہ تو بریلوی تو پھر ہمارے قابو آ گئے نا. جس طرح رومنز اور پرشینز آپس میں ایک دوسرے کو شکست دیتے رہتے تھے، کبھی کوئی غالب، پھر مسلم امپائر کھڑی ہوئی. اس طرح یہ بریلوی اور دیوبندی آپس میں تو کرتے تھے. یہ پھر جب مسلم امپائر کھڑی ہوئی ہے تو پھر تو چشتی رسول اللہ بھی، شبلی رسول اللہ بھی، تھانوی بھی، سارے رگڑے گئے. انہوں نے سوچے نہیں سی. بڑا ہی برا وقت آیا جی، یقین کرو مولویوں ہوتا ہے. میں جب اکیلے میں بیٹھتا ہوں نا تو میری ہنسی چھوٹ جاتی ہے جب میں اپنی ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کس طرح ان کی روسٹنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اتنا برا وقت تو کسی سیاسی لیڈر نے نہیں دیکھا.
جو یہ فرقے دیکھ رہے ہیں. اور ان کا علاج ہے, کیونکہ انہوں نے 1200 سال میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بیچ کر عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدادیں بنائیں, عزتیں کمائیں, مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر سواریاں سوار کی, لیکن پھینکی جا کے اجمیر میں, بغداد میں, بریلی میں, دیوبند میں. کتنی بڑی غداری ہے. جب غداری اتنی بڑی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا بھی اتنی بڑی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. دیکھو اللہ نے کڈی بڑی بلا چھڑی توڑے ہوتے لو سامو. ہاں, تو یہ تھانوی رسول اللہ والا جو معاملہ ہے یہ اسی طریقے سے زخم ہرا ہی رہے گا جب تک کہ تم لوگ توبہ نہیں کر لیتے. اچھا, کئی لوگ ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ یار انجینئر کا منہ بند کرو, توبہ کرو. وہ کہتے ہیں توبہ اگر ہم نے کر لی تو ماننا پڑے گا تھانوی صاحب سے فارغ ہو گئے. تو ہماری وہ جو سند چلتی ہے نا استاد, اس کا استاد, وہ ٹوٹ جائے گی. وہ میں ویسے ہی پان چڈی ہے تھوڑی ساری سند بچانے کے چکروں میں انہوں نے اپنا بیڑا غرق کروا لیا. یہ 2 عقیدے ہو گئے, چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ. اور 3 مزید عقیدے, یہ بھی پنجتن پاک کی نسبت سے میں انہیں 5 کا تحفہ دے رہا ہوں. 5 بریلویوں کو دیا تھا اور ان کے فرقے کا جنازہ تو نکل گیا, وہ آپ نے دیکھا. ان کا بھی انشاءاللہ تعالی نکلا. 3 مزید حوالے, 2 میں نے دے دیے, 3 جو میں نے اکثر اوقات اپنی ویڈیوز میں بیان کیے ہیں, جو ان کے عقیدوں کی بنیادی کتاب ہے المہند علی المفند, جو احمد بریلوی صاحب کی حسام الحرمین کے مقابلے پر انہوں نے لکھی تھی. اس میں 3 عقیدے میں نے گن پوائنٹ پہ نہیں لکھوائے, اور 35 کے قریب علماء دیوبند کے اس پہ سگنیچر ہوئے ہیں. آج کے علماء نے بھی اسے انڈورس کیا ہوا ہے, انکلوڈنگ اشلی تھانوی صاحب, ان کے بھی سائن ہے کہ میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے. خلیل احمد سہارنپوری, یہ وہ بزرگ ہیں جن کا شاگرد ہے شیخ زکریا کاندلوی, جس نے فضائل اعمال لکھی ہے تبلیغی جماعت کی. اور فضائل اعمال میں خلیل احمد سہارنپوری کا ذکر اس نے جگہ جگہ کیا ہوا ہے کہ میرے پیر صاحب, اس نے لکھی ہے المہند علی المفند. 26 کوسچنز اس وقت کے صوفی علماء, سعودی حکومت سے پہلے کی بات ہے, انہوں نے بھیجے. جب احمد بریلوی نے کہا کہ تھے وہابی جے, تو انہوں نے 26 سوال بھیجے, تو انہوں نے اس کے عربی میں جواب دیے. یہ 1906 میں چھپی ہے, آج 2024 ہے. یہ عقیدے خود لکھے انہوں نے. ویسے تو پوری کی پوری کتاب کا پوسٹ مارٹم ہو سکتا ہے. میں نے 3 عقیدے رکھے تھے جو ایک عام دیوبندی کو سمجھ آ جائے کہ یار یہ ہمارے بزرگ بھی بریلویوں والے عقیدے رکھتے تھے, صوفیوں والے عقیدے رکھتے تھے, قرآن و سنت سے ہٹ کے. تو وہ اب 3 عقیدے اس کے ساتھ ایڈ ہو گئے, یہ ٹوٹل 5 بن جائیں گے. 2 میں بیان کر چکا, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ. تیسرا عقیدہ جو المہند سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک اللہ تعالیٰ کے عرش اور کرسی سے افضل ہے, والعیاذ باللہ تعالی. یہ عقیدہ لکھا. ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا, یہ کہتے ہیں فلاں بزرگ. او کیڑا فلانا ہے فلاں بزرگ. جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت علی کی سپورٹ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علمی اختلاف رکھتے ہیں, احترام اپنی جگہ, تو تواڈے بابے تو شاہی کوئی نہیں, فلانے بزرگ نے نہیں. عقیدہ نص قطعی سے قرآن و سنت کے واضح دلائل سے ثابت کرنا ہوگا آپ کو کہ عقیدہ کہاں لکھا ہوا ہے. عقیدہ کوئی ثابت نہیں ہوتا. پھر نہ یہ قرآن و سنت میں نا اس کا جواب تلاش کرتے ہیں. دیکھیں میں ان کے جواب بھی ساتھ ہی ریکارڈ کروا رہا ہوں. مفتی حنیف قریشی کے لیے بھی میں نے پیپر آؤٹ کیا تھا, اور میں نے کہا تھا کہ جو تیرا آن لائن اگر یہ ڈیبیٹ ہو جاتی اس وقت جی ٹی وی کے اوپر, تو جو میں نے دلائل رکھنے ہیں میں پہلے ہی ریکارڈ کروا رہا ہوں, جا تیاری کر لے. یار اتنا کوئی سخی ہوتا ہے؟ دیکھ لو مولا علی کے ماننے والے کتنے سخی ہیں. اور میں نے کہا تھا اس سے ہٹ کے میں کوئی دلیل بھی نہیں رکھوں گا. میں نے جو دلائل اس وقت رکھنے نا, جو تم لوگ کہتے ہو ہم بورا کھولیں گے اور بتائیں گے, انجینئر ہمارے سامنے بیٹھے گا تو بتائیں گے, اس وقت انجینئر صاحب کا فیض جب ہم پہ جاری ہوگا تو ہم جواب دیں گے. میں نے جو جواب دینا ہے میں اس مفتی اور اہل دیوبند کے لیے اپنے جواب پہلے ہی ریکارڈ کروا رہا ہوں. اس سے ہٹ کے میں کوئی جواب بھی نہیں رکھوں گا. تم اپنی پبلک کو سیٹسفائی کرو. کھولو بورے یار, 2-2.5 سال ہو گئے ہیں, الی لگ گئی ہونی کتاباں نو, کھول بورا. اور میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا یہ کبھی بھی نہیں کھولے گا, کیونکہ پھر دیوبند اور بریلوی کا فرق ختم ہو جائے گا, دونوں فرینچائز ختم. ہاں, KFC بھی گئی تو میکڈونلڈز بھی گئی. تو
یہ پھر کیا کریں گے آپ کو نا کہتے ہیں وہ دیکھیں ٹیکنیکلی اس عقیدے کو سمجھیں. اشرف المخلوقات کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کائنات میں آپ سے افضل کوئی نہیں مخلوقات میں. بالکل. وہ کہتے ہیں عرش کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں مخلوق ہے اللہ کی. وہ کہتے ہیں بتاؤ اللہ کا عرش افضل ہے یا نبی الاسلام کی مبارک ذات؟ ہم کہتے ہیں نبی الاسلام سے تو افضل کوئی نہیں ہے. لیکن تم تو قبر رسول کی بات کر رہے ہو اور وہ بھی کہہ رہے ہو وہ حصہ زمین جو نبی الاسلام کو ٹچ کیے ہوئے ہے. نبی الاسلام کو تم نے نہیں کہا, قبر رسول کے اس حصے کو کہا ہے. حالانکہ تمہاری یہ بات بھی غلط ہے. نبی الاسلام کے جسم اطہر کے ساتھ کوئی چیز ٹچ ہی نہیں کر رہی. مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام کی قبر میں سرخ رنگ کی چادر بچھائی گئی تھی تاکہ وہ مٹی آپ کے جسم کو نہ لگے. پہلے تو اپنا ذرا عقیدہ اپڈیٹ کر لو. یہ بھی تمہیں میں دسنا سی مسلم شریف چو پڑھ کے. اچھا, دوسرا وہ حصہ زمین جو ٹچ کر رہا ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں وہ نبی الاسلام کی جو مٹی کا خمیر ہے نا وہ اس جگہ سے اٹھایا گیا تھا. تو گویا کہ وہ مٹی نبی الاسلام کے جسم کا حصہ ہوئی نہ. اگر یہ مانو گے تو حضرت ابوبکر عمر کی قبریں بھی ساتھ ہیں. وہ ایک ہے, وہ پورا ریاض الجنہ ہے. اور دوسرا نبی الاسلام کی جس مٹی سے تخلیق ہوئی وہ تو اس مٹی سے جدا ہو گئی, باقی جو بچ گئی وہ نبی الاسلام کی مٹی نہیں ہے. ٹیکنیکل جب کوئی بات کر رہا ہے پھر ٹیکنیکل جواب آئیں گے آگے سے. اور آخری بات, نبی الاسلام کا بال مبارک, آپ کا کرتا مبارک صحابہ کرام کے پاس تھا. بخاری میں آتا ہے کہ بال مبارک کا دھون مریض پیتے تھے, شفا یاب ہوتے تھے. مسلم شریف میں آتا ہے کالا جبہ تھا آپ کا کسروانی تیالسی, اس کا دھون شفا کے لیے صحابہ کرام لیتے تھے. یہ نبی الاسلام کے اوریجنل تبرکات تھے. کیا کسی ضعیف روایت میں بھی آیا ہے کہ صحابہ کرام نے حضور کے کرتے کو یا بال مبارک کو کہا ہو کہ اللہ کے عرش سے افضل ہے؟ ان کے دماغ میں کوئی فطور ہی نہیں تھا اس قسم کا کہ اس طرح کی اینالوجیز بنانی ہے. دیکھو کتنے گیا میرا دماغ. تسی تے مٹی نو لے کے بیٹھے ہو, میں کہہ رہا ہوں حضور کا اپنا بال جو آپ کے جسم کا حصہ ہے. صحابہ کرام کو تو نہیں یہ ایکویشن بنانی آئی جو تمہارے بزرگوں کو بعد میں آئی ہے. کیوں؟ صحابہ کرام کی تربیت نبی الاسلام نے کی تھی. جی بخاری میں حدیث ہے, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھایا, عیسیٰ ابن مریم کو. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. محمدن عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ کرام کے سامنے یہ تھا. پھر مسلم شریف کی حدیث, نبی الاسلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے کہا کہ دیکھنا اگلے لوگوں میں سے جب کوئی پیغمبر یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں, میری قبر کے ساتھ یہ نہ کرنا. پھر مسند احمد میں حدیث, نبی الاسلام نے دعا کی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستش شروع کر دیں. نبی الاسلام نے اپنی قبر کو بت کہہ دیا. حالانکہ ہمیں تو دنیا میں اپنی جان, مال, عزت, آبرو, اولاد, ماں باپ سے بڑھ کر نبی الاسلام کی قبر مبارک عزیز ہے. لیکن نبی الاسلام توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میری قبر کو بت نہیں بنانا, اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ میری قبر کی بھی اگر پوجا ہوگی تو وہ بھی بت بن جائے گا. اس میں نبی الاسلام کی قبر مبارک کا قصور نہیں ہے, لیکن وہ ایکٹیویٹی تو غلط ہے. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے تھے, آپ تکلیف کی شدت کی وجہ سے بار بار چہرے اقدس سے اپنی چادر ہٹاتے, پاس پانی کا برتن تھا, ہاتھ گیلے کر کے بخار کی شدت کو ٹھنڈا کرتے, اور بار بار اپنے زبان مبارک سے الفاظ آپ کے جاری ہیں, لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. یہ حدیث یہاں ختم نہیں ہوئی, اما عائشہ کے الفاظ ہیں اگر ہمیں خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے, ہم نبی الاسلام کی قبر کو زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے. اوپن نہیں چھوڑی, آج تک اوپن نہیں ہوئی. اس زمانے میں بھی اما عائشہ کی اجازت کے بغیر کوئی اندر نہیں جا سکتا تھا سلام اللہ علیہا. لیکن ہمیں ڈر تھا کہ نبی الاسلام نے وفات کے وقت ہمیں ڈرایا ہے
کہ ان کی قبر کے ساتھ یہ کچھ نہ ہو. یہ ام عائشہ کا فتویٰ ساتھ موجود ہے بخاری مسلم میں. پھر بخاری مسلم میں وہ حدیث، نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے ہیں، حضور کی 3 بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، سیدہ عائشہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام اجمعین. 2 تو سینئر بیویاں ہیں جو شروع کی مسلمان ہیں، جنہوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے جو حبشہ کی ہجرت ہے وہ بھی کی ہوئی ہے اپنے ایکس ہسبینڈز کے ساتھ، ام حبیبہ نے اور ام سلمہ نے. تو وہ آپس میں بات کر رہی ہیں کہ جب ہم حبشہ گئے تھے وہاں ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں تصویریں لٹکی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام بیماری کے عالم میں ایک دم کھڑے ہو گئے، اپنے بستر سے اٹھ کے بیٹھ کے. آپ نے فرمایا یہی ان میں خرابی تھی، جب ان کا کوئی نیک آدمی یا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر وہ تصویریں لٹکا دیتے تھے اور پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ بدترین مخلوق ہوں گے، بدترین مخلوق. یار یہ حدیثیں جن صحابہ نے سنی ہو انہوں نے یہ کہنا ہے کہ وہ حصہ زمین جو حضور کو ٹچ کیے ہوئے ہے اللہ کے عرش کرسی سے افضل ہے. پیچھے اس کے وہ مینٹالٹی ہے غلو والی، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے. ہم اس کی کوئی مثال نہیں بیان کرتے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو انہوں نے نا اس کا ایکویلنٹ بنایا کہ چونکہ اللہ عرش پر مستوی ہے اور نبی قبر کے اندر ہے تو اللہ کا عرش اس کی فضیلت کم ہے، نبی کی قبر کا نچلا حصہ اس کی فضیلت زیادہ ہے. آپ سمجھ آئیے مینٹالٹی کدھر گئی ہے. یہ وہی غلو ہے پیغمبروں کے کیس میں ایک دوسری شکل میں سامنے آ گیا. پیچھے یہ ہے، شیطان ہے پیچھے. ہاں تو دیکھیں جو انہوں نے لیم ایکسکیوزز رکھنے تھے میں وہ بھی بتا رہا ہوں، جواب دے رہا ہوں. پیپر آؤٹ مفتی صاحب. ہاں یار اتنی نیکی آپ کے ساتھ کوئی اور کرے گا کہ اپنا پیپر ہی آؤٹ کر دے کہ یہ میرے دلائل ہیں، لو یہ تمہارے دلائل تھے، میں نے ان کا بھی جواب دیا، میرے بھی لے جاؤ، اب لاؤ کوئی چیز جو انہوں نے لانی ہے. میرے تو وڈا کیڑا یار بریلوی دیوبندی رہا ہوا ہے، اللہ دیوبندے ہو، مجھے تو پتہ ہے. یہ 3 عقیدے ہوئے جی. چوتھا عقیدہ وہ بھی المحند المفند سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں، مگر اس طریقے پر نہیں جو عوام میں رائج ہے، اس طریقے پر جو خواص کو معلوم ہے. اب جب ہم اسے پوچھتے ہیں وہ خواص کا طریقہ کون سا ہے، وہ بتا نہیں سکتے. او اللہ معافی دے، عوام تو بھی پیڑا جے، قبروں اور سینوں سے. تو یہ تو نہیں بتاتے تھے. یہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ قبروں اور سینوں سے مراد یہ ہے کہ ایک اصطلاحی بات ہے کہ ایک استاد شاگرد کے سامنے بیٹھتا ہے تو اس کے سینے میں جو علم ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، ظاہر ہے وہ اس کی شاگردگی اختیار کرتا ہے. اور یہ ایسی، ہاں یہ جواب دیتے ہیں وہ، اور کہتے ہیں قبروں سے فیض ہم کیا کہہ رہے ہیں، قبروں سے مانگنا وہ تو بریلویوں کا کام ہے، وہ تو شرک کرتے ہیں. قبروں سے فیض یہ ہے کہ کسی نیک آدمی کی قبر پہ آپ جائیں، اللہ کے حضور دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کی اس قبر کی جو ویسینٹی ہے، وہ پریمیسز، وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. قبر والے سے کچھ نہیں مانگنا، وہ تو شرک ہے، اللہ سے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ قبروں سے فیض ہے. یہ اس کی تعویل کریں گے. نا 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 مفتی صاحب نا، ہم خود بتائیں گے کہ آپ کے بزرگ کس طریقے سے قبروں سے اور سینوں سے فیض ٹیکے لگا کے نچوڑتے تھے. قبروں سے فیض یہ ہے کہ اشرف تھانوی صاحب نے ارواح ثلاثہ کتاب لکھی ہے جسے حکایات اولیاء بنا کے وہ پیش کر رہے ہیں. اس میں انہوں نے لکھا کہ قاسم نانوتوی صاحب جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا، مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکلے، خواب میں نہیں بیداری میں. اور نیچے وہ تشریح کی ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ روح نے جسم میں تصرف کر کے اسی جسم کو نکالا ہو، یا کوئی امثالی جسم روح نے بنا لیا ہو اور اس کے ساتھ آیا ہو. اے بھی لکھا ہے جنال. اور دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے دوبارہ قبر میں واپس چلے گئے، خواب میں نہیں بیداری میں. اور کہتے ہیں جن بزرگوں کے پاس وہ آئے تھے نا، سخت سردیوں میں بھی لحاف کے اندر ان کا پسینہ چھوٹ گیا. ویسے کچھ اور بھی چھوٹ گیا ہوئے گا، غور نال چیک کرنا سی، باج ہوتا ہے غسل کیتا ہوئے انہوں نے.
ظاہر ہے مردہ نکل کے آ جائے تو یہ حالت ہو جاتی ہے, پسینہ چھوٹا ہوگا, بعض اوقات اس سے بھی آگے کی کنڈیشن ہو جاتی ہے. یہ ہے جی قبروں سے فیض. میں نے پورا پمفلٹ لکھا ہے کہ ان کے لوگ ان کے بزرگوں کی قبروں کی مٹی لے کے جاتے تھے, اس سے فیض حاصل کرتے تھے. قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ جب یہ میرا پمفلٹ آیا نا تو ان کو آگ لگ گئی دیوبند کے علماء کو. انہوں نے کہا یار یہ تو ہمیں بریلویوں کی سب سے بھی نیچے جا کے کھڑا کر دیا. میں نے نہیں کھڑا کیا, یہ ساری کی ساری علمی خدمات علماء دیوبند کی تھی, میں نے نہیں کھڑا کیا. یہ تو ہو گیا قبروں سے فیض. سینے سے فیض ہم آپ کو بتاتے ہیں, انہوں تو نہیں بتانا. ہاں, سینے سے فیض یہ ہے کہ وہ یشری تھانوی صاحب نقل کرتے ہیں کہ ایک جلسے کے موقع کے اوپر دیوبند مدرسے کے جو بانی ہیں قاسم نانوتوی صاحب, ان کو ان کے استاد رشید احمد گنگوئی صاحب نے, جن کو بریلوی کہتے ہیں گند گوئی, گنگو ایک علاقہ ہے, گنگوئی صاحب کی اولاد میں سے کتنے لوگ الحمدللہ انڈیا میں کتاب و سنت کے منہج پہ آ گئے. ہمارے لائف سیشنز میں آ کے انہوں نے خود بتایا ہم گنگوئی صاحب کی اولاد سے ہیں. پھر ہم پوچھتے ہیں وہ میاں والے, کہتے ہیں ہاں جی وہی میاں والے. دیکھیں میاں کی اولادیں بھی چینج ہو گئی ہیں. ہاں الحمدللہ. تو وہ جلسے میں انہوں نے انہیں چرپائی پہ لٹایا اپنے ساتھ عاشق صادق کی طرح. اب یہ بتائیے عاشق صادق کیا, یہ ٹرم دیکھو یار, انہوں نے کیتا بھی سیدھے لکھ کیوں دیتا جائے. پھر لٹا کے کروٹ بھی اس کی طرف کی. ہاں وہی کچھ ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں نا, جو میں کہنا نہیں چاہ رہا, وہی کچھ. حتیٰ کہ قاسم صاحب نے کہا میاں لوگ کیا کہیں گے, یعنی لوگ ان کا لوگوں کو کہنے دو, یہ تو دیوبند دماغ بند ہے, ان سے کیا فرق پڑتا ہے ہمیں. یہ ہے جی سینے سے فیض, کیونکہ اس میں الفاظ ہیں عاشق صادق کی طرح سینے پہ ہاتھ رکھا. یعنی یہ سینے سے فیض اس طرح دیتے ہیں کہ بڑا مفتی جو ہے چھوٹے مفتی کو اپنے ساتھ لٹاتا ہے, پھر اس کی طرف کروٹ کرتا ہے, پھر اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھتا ہے اور پھر فیض ٹرانسفر کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ مذاق والی بات نہیں کہ تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں نا, میں نے تو نہیں ان کو کہا کہ آپ اس کا طریقہ بتائیں. تو المحنت سے یہ آج تک طریقہ نہیں بتا سکے تھے کہ قبروں سے اور سینوں سے فیض کیا, میں نے بتا دیا. اور یہ فیض یہاں رکا نہیں ہے, اس کی اگلی قسط بھی ہے. تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ ایک رات رشید احمد گنگوئی صاحب نے خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں دلہن کی شکل میں آیا. اچھا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی دلہن کو قاسم کی شکل میں دیکھا ہے, پھر تھوڑا شریفانہ قسم کا خواب ہو جاتا. وہ کہہ رہے قاسم دلہن بن کے آ گیا. یعنی جو دن کو یہ سوچتے تھے نا, وہی خواب میں ان کو شیطانی خواب آیا. اور خدا کے لیے یہ خواب آیا تھا, بتانے کی کیا ضرورت تھی. پھر انجینئر نے تھوڑے کلپ بنا دینا. اور پھر وہ کہتے ہیں جی اس کی تعویل یہ ہے کہ وہ رشید احمد گنگوئی کے شاگردوں کی تربیت کرنی تھی, کیونکہ اس میں الفاظ ہیں پھر قاسم جب دلہن کی شکل میں آئے تو ہم دونوں کو ایک دوسرے سے نفع بھی پہنچا, جس طرح میاں بیوی کو پہنچتا ہے. ولیعوذ باللہ تعالیٰ, وہی کچھ جو آپ سمجھ رہے ہیں اور میں کہنا نہیں چاہ رہا. آگے اولاد بھی, انہوں نے کہا اس کی یہ تعویل ہم بیان کریں گے. لو جی ہوں تسی کر لو گل. تو اگر یہ لوگ اس کی تشریح خود کر دیتے تو مجھے اس لیول پہ اتر کے نہ کرنی پڑتی. یہ ہے ان کی قبروں اور سینوں سے فیض. 4 عقیدے ہو گئے جی. 5واں عقیدہ, ہم رسول اللہ کی قبر مبارک میں زندگی کو, یہ بھی المحند میں لکھا, دنیا کی سی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں جینے صاحب کہتے ہیں دنیاوی, حالانکہ لکھا ہے دنیا کی سی. دیکھو کیسی ہوشیاری کر دے رہے, لفظ کس طرح سے لکھ دے رہے, دنیا کی سی. وہ کہتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی, دنیاوی نہیں ہم مانتے, یہ تو بریلویوں کا عقیدہ ہے, ہم تو آخرت کی زندگی مانتے ہیں. دنیا کی سی اس لیے لکھا کہ نبی الاسلام کا جسم اقدس قبر مبارک میں بالکل سلامت ہے. گویا کہ جس طرح ایک زندہ بندے کا جسم ہوتا ہے نا سلامت, اگرچہ اس میں سانس نہیں ہے, وہ آخرت کی زندگی ہے, لیکن چونکہ جسم سلامت ہے اس لیے دنیا کی سی کہا. نہ, یہ عقیدہ تو درست ہے کہ نبی الاسلام کا جسم اطہر قبر مبارک میں سلامت ہے. یہ عقیدہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے رہے کتنے عرصے تک, دیمک نے لاٹھی کو چاٹا لیکن کوئی کیڑا ان کے جسم پہ نہیں چڑھا. سورہ سبا میں نبیوں کے جسم کی اسپیشل پروٹیکشن ہوتی ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, اللہ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اور المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تستر شہر فتح ہوا اور دانیال علیہ السلام کا تابوت نکلا تو انہوں نے وہ خط لکھا اور کہا کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام جو انبیاء میں سے ایک نبی ہیں ان کا تابوت ہے، اور نبیوں کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے، نہ آگ کھاتی ہے، نہ کوئی درندہ کھاتا ہے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، دنیا کی سی، یہ دنیاوی مانتے ہیں، بالکل ایگزیکٹلی دنیاوی۔ اب کوئی کہے گا جی میں الزام لگا رہا ہوں، الزام نہیں لگا رہا جناب، شیخ زکریہ کاندلوی صاحب نے فضائل حج کے اندر، جو تبلیغی جماعت والے بزرگ ہیں، یہ فضائل حج تبلیغ نصاب فضائل اعمال کا حصہ ہے، اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ 555 ہجری میں جب شیخ احمد رفائی قبر رسول پر حاضر ہوئے اور وہاں انہوں نے اشعار پڑھے نبی اسلام کی وفات کے 500 سال بعد، سیم واقعہ باپا جانی نے بھی لکھا ہے فضائل سنت میں۔ ہاں، یعنی KFC میکڈونلڈ دونوں، بریلوی دیوبندی دونوں۔ تو کہتے ہیں انہوں نے اشعار پڑھے کہ جب میں مصر میں تھا تو میری روح مزار اقدس پہ حاضری دیتی تھی، آج جسموں کے ملاپ کی باری آئی ہے، اپنا دست مبارک قبر سے باہر نکالے میں بوسہ دوں۔ وہ کہتے ہیں 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی الاسلام نے قبر مبارک سے ہاتھ نکالا، خواب نہیں بیداری۔ اب پتا چلا آپ کو دنیا کی سی کیا ہے؟ اور کہتے ہیں وہ ہاتھ نکالا، انہوں نے بوسہ دیا، اور زائرین میں عبد القادر جیلانی کا بھی نام ذکر کیا جاتا ہے جو پیر و مرشد ہیں شیخ احمد رفائی کے۔ اور دیکھیں میرا دماغ کدھر گیا، میں نے کہا بدبختی ہے کہ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ نہیں چوما، نبی اسلام کا ہاتھ نکلا، مرید نے چوم لیا، کیونکہ صرف ان کے چومنے کا ذکر ہے، ورنہ اگر وہ چومتے تو 90,000 کی لائن لگتی نا، کوئی نہیں ہے۔ اور 90,000 اللہ دے بندے ہو 555 ہجری تے چھڑ دیو، 1055 ہجری بھی 90,000 بندہ مسجد نبوی نہیں سی آندا، یہ تو 80s میں آگے ہوئی ہے جھوٹ۔ اور پھر 90,000 بندہ ایک ہاتھ دے سکتا ہے؟ مجھے بتائیں 90,000 کتنی بڑی گیدرنگ ہے، جب تک کہ کوئی بہت اونچی بلڈنگ کے اوپر چڑھ کے اپنا ہاتھ نہ یوں کرے، جعلی بات، اور خواب نہیں بیداری۔ یہ ہے، یہ دنیا کی سی مانتے ہیں۔ اور اس پر تر رہا یہ کہ جو مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند کے تقی عثمانی صاحب، انہوں نے درس حدیث کے اینڈ پہ یہ واقعہ سنایا، یہ درس حدیث میں یہ واقعہ سنا رہے ہیں۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا، اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا۔ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس ہے۔ اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ خود یہ واقعہ سنا دیا انہوں نے۔ اب مجھے بتائیں اس کے پیچھے تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ دنیا کی سی سے مراد یہ کیا لیتے ہیں؟ ایگزیکٹلی دنیا والی زندگی۔ ہم کہتے ہیں یہ عقیدہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور یہ ہاتھ مبارک جو ہے وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے تو نہیں نکلا، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا جو 47 ایئرز تک اسی حجرے کے ساتھ ایک کمرے میں رہی ہیں، ان کے لیے تو کبھی ہاتھ مبارک ظاہر نہیں ہوا، مولا علی کے لیے تو کبھی ہاتھ نہیں نکلا، شیخ احمد رفاعی کے لیے کہاں سے نکلا ہے؟ سب جھوٹ کہانیاں۔ تو جو انہوں نے دلائل دینے ہیں نا، وہ میں ساتھ ساتھ خود ذکر کر کے ان کے جواب ہی دے رہا ہوں، پیپر آؤٹ ہے، میں نے اور کوئی دلیل نہیں دینی۔ ان کو اب ان باتوں کے جواب دو، یہ جواب نہیں دینا کہ فلانا، اور کیڑا فلانا ہے؟ فلانا بھی لکھ کے گیا، اصول عقائد کتاب و سنت کی نص سے ثابت ہوتے ہیں، فلانوں سے نہیں ثابت ہوتے۔ فلانا لکھ کے چڑ گیا، قرآن و سنت سے بات کرو۔ ہم فلانوں کو کدھر مانتے ہیں بھائی؟ جب ہم مولا علی کی حمایت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احترام کے دائرے میں اختلاف رائے رکھتے ہیں، تو تھوڑے فلانے تو شاہی کوئی نہیں، فلانا بھی لکھ کے گیا، لے جاؤ فلانے، قرآن و سنت سے بات کرو۔ یہ 5 دلائل میں نے رکھ دیے جی، 5 دیوبندی عقیدے جو میں نے نہیں لکھوائے۔ نمبر 1 چشتی رسول اللہ جو تھانوی صاحب نے دفاع کیا۔ نمبر 2 آل امداد رسالے سے تھانوی رسول اللہ۔ نمبر 3 نبی الاسلام کی قبر مبارک کو عرش سے افضل کہا۔ نمبر 4 ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض نچوڑنے کے قائل ہیں۔
اور نمبر 5 نبی الاسلام کی مبارک زندگی قبر کے اندر دنیا کی سی ہے. یہ 5 عقائد ہیں جو انہوں نے اس کے جواب میں کہنا تھا، اس کا جواب بھی میں نے پہلے ہی ریکارڈ کروا دیا، اور جو میں نے کہنا ہے وہ بھی میں نے کہہ دیا. پیپر آؤٹ ہے نا جی. کھول بھائی مفتی ہوں بورے تو آنا نا، بورے نے مرے زندہ، بلکہ بریلویوں بھی نال بٹھا لو، آج کل ایک کو سارے اہل حدیثاں بھی بٹھا لو، کیونکہ وہ بھی گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں. یہ تو صرف قاری خلیل نے ہمت کی ہے نا چشتی رسول اللہ پہ بات کرنے کی. وہ جو گلے پھاڑنے والے مولوی ہیں نا، وہ کبھی چشتی رسول اللہ پہ بات نہیں کریں گے. ہاں، کیونکہ بینیفیشری ہیں ایک دوسرے کے. وابیوں بھی نال ملا لو، شیعوں بھی ملا لو. ہاں، اور ادھر جواب ویڈیو میں ریکارڈ کروا کے اپنی پبلک کو سیٹسفائی کریں. یہ انجینئر سب چیلنج کرتے ہیں، میں نے کبھی چیلنج نہیں کیا بھائی. میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ چیلنج ہے تمہارے لیے کہ اپنی پبلک کو اس کا جواب دو. چیلنج یہ ہے کہ مجھے آ کے یہاں پہ تم موب اکٹھا کر لو. جب کوئی ایک صحافی اپنے فیکٹس اینڈ فگر ٹی وی میں سامنے رکھتا ہے دوسرے صحافی کے لیے، تو کیا وہ صحافی جو ہے وہ بندے لے کے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے کہ جی میں تو چیلنج دیتا تھی، میں جواب لے کے آ گیا؟ اور جواب تو ریکارڈ کرا. ریکارڈ کوئی نہیں، صرف لڑائی جھگڑا ہے. یہ تو تم جب مجھے کہتے تھے نا کہ جی بیٹھ ہمارے ساتھ، تو پھر میں نے آخری ایک حل کے طور پہ کہا تھا کہ بڑا لانچ کرو، بڑا، چھوٹا نہیں. تم کہتے ہو نا اس نے فرقہ لانچ کیا ہے، چلو تمہاری بات فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لی وقتی طور پہ. اگر تم بڑے کو ہوا لگانے کے لیے تیار ہو تو بڑا لانچ کرو. مفتی منیر صاحب کو لاؤ، مفتی تقی عثمانی صاحب کو لاؤ، ساجد میر صاحب کو. اور میں بتا رہا ہوں آپ کو، بڑے کبھی نہیں آئیں گے، بڑوں کو بھی پتا ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. کسی بڑے کا کوئی کلپ آیا بھائی نے میرے بارے میں؟ کیوں نہیں آ رہا؟ آپ خود سوچیں. چھوٹا کوئی بچہ نہیں ہے اور بڑے خاموش ہیں ابھی تک. اشارے کنایوں میں بات کرتے ہیں، میرے نام لے کے کوئی بات بھی نہیں کرتے. انہیں پتہ ہے صحیح باتیں کر رہے ہیں. کیوں؟ میں بریلویوں کے بارے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں دیوبندی پہلے ہی مانتے ہیں کہ انجینئر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں. اور میں جو دیوبندیوں کے بارے میں کہتا ہوں بریلوی پہلے ہی کہتے ہیں کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ. تو اب مجھے بتائیں کس طرح کہیں؟ جیسے ہی وہ کہیں گے نا تو پھر میں تو پکڑ لوں گا کہ ہاں بھائی آ جاؤ، آدھی بات مان لی، اب آدھی بھی مان. تو یہ وجہ ہے، یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. اس لیے یہ کبھی بھی آپ کو ان کا کوئی بڑا سامنے نظر نہیں آئے گا. اور ہمیشہ یہ نا کمزور گراؤنڈ کے اوپر نا جذباتی طور پر کھیلنے کی کوشش کریں گے. کبھی رفع الیدین کا مسئلہ اٹھا لیں گے، کبھی نماز جمع کرنے کا مسئلہ اٹھا لیں گے. نہ 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 بھائی، قادیانیوں سے پہلے ختم نبوت پہ بات ہوگی. اگرچہ قادیانی بھی حنفی ہیں، رفع الیدین نہیں کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں تم رفع الیدین شروع بھی کر دو قادیانیوں. جب تک ختم نبوت حل نہیں ہوتی تمہیں ہم مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس طریقے سے بریلوی اور دیوبندی اگرچہ ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن جب تک یہ اپنے عقائد قرآن و سنت سے ثابت نہیں کرتے، فروعی مسائل پہ ان کی کسی بات کا جواب ہم ویڈیو میں نہیں دیں گے. اگرچہ جو ان کے فروعی مسائل ہیں میں آلریڈی ریکارڈ کروا چکا ہوں. ہمارے اسٹوڈنٹس ان پرانی ویڈیوز کے ذریعے ان کو ہر چیز کا جواب دے دیتے ہیں اللہ کے فضل سے. ابھی اس نے تازہ اس رمضان میں ایک چوہا چھوڑ دیا. وہی جو ان کے بڑوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. ان کے جو بڑے مفتی ہیں نا پلانٹ ارتھ پہ، مفتی اعظم دیوبند تقی عثمانی صاحب، ان سے اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا. انہوں نے خلافت و ملوکیت کا جواب دیتے ہوئے نا اپنے زوم میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنے کی ناکام کوشش کی. اور اس میں انہوں نے کہا یہ جو مشہور ہے نا کہ ممبروں سے سب و شتم ہوتا تھا، تو سب کا مطلب ہر دفعہ گالی نہیں ہوتا، بعض اوقات تنقید ہوتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ بخاری میں سب کا لفظ موجود ہے. آل امیہ سب کرتی تھی، یہ مطلب تنقید کے معنوں میں. اور یہ وہ جملہ ہے جو سارے دیوبندی مولویوں کو تقی عثمانی نے رٹوا دیا ہے. اور یہ کراچی والے جو مفتی صاحب ہے، یہ بےچارے بھی اپنے بڑے مفتی کی تقلید میں یہ جملہ بول کے پھنس گئے. آج میں نے تھوڑا سا تذکرہ جہلم کا کر دیا بہت عرصے بعد، تو اس میں 2-3 چیزیں پھر اور لگا دیتے ہیں جب چلنی پڑے. ابھی صرف ایک چھوٹی سی بات، یہ جو حضرت معاویہ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے معاذ اللہ حضرت علی کو گالیاں دلوائی جاتی تھیں، یہ الزام بھی لگایا گیا نا. یہ خوب سمجھ لو، حدیث کے الفاظ میں سب اور شتم کے لفظ ہیں. سب اور شتم کا لازمی ترجمہ یہ کرنا گالیاں، یہ بالکل غلط ہے. سب اور شتم کسی کی پالیسیوں پہ اعتراض کرنا، کسی کو جو ہے وہ اختلاف رائے کرنا، اس میں تھوڑا مضبوط لہجہ اختیار کرنا، اس کو بھی سب و شتم کہا جاتا ہے. یہ وہ جو الزام لگائے جا رہے ہیں نا، یہ وہ الزامات ہیں جو مدعی سست اور گواہ چست. حضرت علی کا بھی اس حد تک ان سے نہیں تھا. سیاسی اختلاف میں تلواریں چلتی ہیں، لیکن ایک دوسرے کی ذات پہ نہیں کیچڑ اچھالا جاتا. اور نہیں اچھالا حضرت علی نے کیچڑ، نہ حضرت معاویہ نے اچھالا، نہ حضرت علی نے اچھالا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ان کو کیا پتا تھا؟ ان کے بڑوں کی تو تحقیق ہی نہیں ہے. یہ تو درس نظامی کے 7 سال میں 6 سال فقہ حنفی پڑھتے ہیں اور آخری سال
حدیثیں نہیں پڑھتے، دورہ حدیث کرتے ہیں. ایک دورہ جیسے چائے کا دورہ ہے، گزر گیا. حدیثوں سے تو کوئی شغف نہیں. یہ جو بخاری کی حدیث تقی عثمانی صاحب نے بیان کی، اس کا ایک طریق مسلم میں بھی ہے 6229، اس میں واضح الفاظ ہیں. وہ الفاظ کیا تھے سب کے؟ لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب پر لعنت، نعوذ باللہ. ابو تراب مٹی والا، اگرچہ یہ حضرت علی کو پسند تھا نام، لیکن بنو امیہ اسے حقارت سے کہتے تھے. انہیں کیا پتا کہ نبی الاسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مولا علی کے جسم سے مٹی جھاڑی تھی جب وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے. حضرت علی کو اتنا نام پسند آیا، جب حضور نے کہا اٹھ ابو تراب، اے مٹی میں لپٹنے والے، تو انہوں نے ابو الحسن کی بجائے اپنی کنیت یہ رکھ لی. اور بنو امیہ نا حضرت علی کا نام، چونکہ علی کا تو مطلب ہے اونچی شان والا، علی کہتے ہوئے تو ان کو پیٹ میں درد پڑتی تھی، اس لیے وہ ابو تراب کہتے تھے کو ابو تراب پر لعنت. یعنی ایک مٹی والا کہو اور اوپر سے کہو لعنت. لعن اللہ ابو تراب، مسلم میں الفاظ موجود ہیں. اس پہ میں نے کہا تھا تقی عثمانی صاحب اور ان کی ذریت، اگر تو تم لوگوں نے جان بوجھ کے اس حق کو چھپایا تو قرآن سورۃ البقرہ کی آیت کے تحت تم لوگ لعنت کے مستحق ہوئے ہو، حق چھپا کے، علماء یہود کی طرح. اور اگر تم نے لا علمی میں کیا تو تمہاری جہالت لوگوں کے اوپر عیاں ہو گئی ہے. جو ہم تمہاری پبلک کو بتانا چاہتے ہیں، تمہیں علم حدیث سے کوئی شغف نہیں ہے. اور مسلم شریف میں 6220 میں ہے کہ ان کے ماموں نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو ابھارا کہ تجھے کون سی چیز مانے ہے کہ تو ابو تراب پر سب نہیں کرتا. دیکھا، ماموں نے بھی ابو تراب کہا، علی نہیں کہا. بنو امیہ جب ابو تراب کہیں تو حقارت کے طور پر کہتے ہیں، اور بنو امیہ جب سب کہیں اس سے مراد لعنت لیتے ہیں. تو پھر سعد ابن ابی وقاص تو پھر انہوں نے، وہ حضور کے ماموں، پہلے 10 مسلمانوں میں سے اور 10 جنتی مسلمانوں میں سے، فاتح ایران، فاتح قادسیہ، انہوں نے کہا معاویہ سن، میں نے علی کے بارے میں اپنے کانوں سے حضور سے 3 باتیں ایسی سنی ہیں کہ مجھے بھی ان میں سے کوئی ایک چیز مل جائے تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سن، خیبر کے موقع پر نبی اسلام نے فرمایا کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہم پوری رات سوئے نہیں شوق میں کہ یہ کون خوش نصیب ہوگا. اور صبح کے وقت نبی علیہ السلام نے مولا علی کو جھنڈا دیا. اور مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں اس سے پہلے مجھے کبھی خواہش نہیں ہوئی تھی کہ مجھے کوئی عمارت ملے، یہاں میری بھی خواہش تھی کہ حضور وہ جھنڈا علی کو نہ دیتے، مجھے دے دیتے. دوسری فضیلت سن، جب تبوک کا موقع آیا تو نبی علیہ السلام نے پہلا اور آخری موقع تھا کہ مدینہ شریف حضرت علی کو چھوڑ کے گئے. باقی ہر جنگ میں حضرت علی آگے ہوتے، ساری جنگیں حضرت علی نے آپ کو جتائی ہیں. کسی اور بندے کا نام سنا ہے آپ نے؟ جتنے لوگوں کے آپ نام سن رہے ہیں وہ بعد کی جنگوں کے ہیں. بدر میں کن کا نام ہے، احد میں کن کا نام ہے، خندق میں کن کا نام ہے، خیبر میں کن کا نام ہے. وہ تو فائنل میں حضرت علی نے پہنچایا ہے. قادسیہ اور یرموک تو فائنل تھے. یہ سارے کے سارے مین آف دی میچ حضرت علی ہیں. تبوک کے موقع پر نبی الاسلام عورتوں اور بچوں پر چھوڑ کر جا رہے تھے. حضرت علی رو پڑے تو فرمایا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس پلانٹ ارتھ پہ اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک پیغمبر تھا، ان کا قریبی ساتھی، اور رسول اللہ کے ساتھ اس لیول کا قریبی کوئی اور نہیں تھا سوائے حضرت علی کے. لیکن فرمایا تو نبی نہیں ہے. مطلب یہ کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا. اگر امتی نبی کوئی ٹائٹل تھا نا تو اس امت میں پہلا شخص جو حقدار ہے امتی نبی ہونے کا وہ مولا علی ہیں. اگر وہ امتی نبی نہیں تو غلام احمد قادیانی دجال شیعی کوئی نہیں. ہاں، وہ تو خود اپنی کتابوں میں حضرت علی کی کتنی شانیں لکھتا ہے. وہ بھی کبھی جرت نہیں کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو افضل بتائے حضرت علی سے، لیکن یہ شیطان کہتا ہے چڑھ گیا اور اس نے اپنے آپ کو امتی نبی کہہ دیا. اور ظالم انسان، یہ حدیث تو نے بخاری مسلم کی پڑھی ہوتی، یہ حدیث ختم نبوت پہ بھی پہرا دے رہی ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. قرآن میں ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر کے مانگا تھا حضرت ہارون کو. اور تیسری فضیلت، جب نجران کے کرسچنز کے ساتھ مباہلہ ہوا اور وہ آیت نازل ہوئی، ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم
ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. تو نبی الاسلام حضرت علی، حسن، حسین اور فاطمہ علیہ السلام اجمعین کو لے کر آئے اور دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. یہ 3 فضائل سنائے. مسلم شریف میں تو حدیث یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے 100% اسی سند کے ساتھ. یہ حدیث خصائص علی والا جو چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ کا، اس میں موجود ہے. سند کون سی؟ مسلم والی، کوئی راوی بھی چینج نہیں. اور پتہ کیا الفاظ ہیں؟ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے پھر جتنا عرصہ مدینہ شریف حضرت معاویہ رہے، حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا، کیونکہ میرے باپ نے جس طریقے سے ڈانٹا تھا نا حضرت معاویہ کو، دوبارہ انہوں نے بات نہیں کی. لو جی، سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے نے امام نووی کی ڈاکٹرن کو تو مار کے رکھ دیا. ہاں، نووی کی ڈاکٹرن تو مر گئی. نووی نے یہ کہا تھا کہ وہ اصل میں نا امیر شام یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں حضرت علی کو، تو احساد آپ کوئی مجھے حضرت علی کے فضائل سنائیں تاکہ میں لوگوں کو قائل کروں. کوئی بھی جملے پالے کہ تجھے کون سی چیز منع کرتی ہے کہ تو ابو تراب پہ سب نہیں کرتا. اور پھر وہابیوں کا جو امام ہے ابن تیمیہ، اس نے منہاج السنہ میں اگرچہ شیعہ کے خلاف کتاب لکھی ہے، مسلم کی اس حدیث کا جواب دیتے ہوئے اس نے خود مانا کہ یہ امیر شام سب کروا رہے تھے ساتھ سے. یار یقین کریں، ابن تیمیہ نے ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا. وہابیوں کا امام بھی مان گیا، یہ نہ مانے. اسی دیکھیں وہ گلے پھاڑنے والے نے جب مجھے کہا تھا نا کہ یہی آیت پڑھی تھی نا، نرعو ابنانا وابناکم، وہ سنے گلا پھاڑ کے ان کو مباہلے کا چیلنج دینے کے لیے تیار ہیں. جب چاہو ہمارے مرکز میں آؤ، جب چاہو ہمیں جیلم میں بلا لو. تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فلنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. ہم تمہیں زندگی کے آخری سانس تک مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں. اور کہا تھا کہ تو مبالغہ کر لے. میں نے کہا تھا تو مبالغے والی حدیث کبھی اپنے ممبر سے بیان ہی نہیں کر سکتا، اور اس کی شرح بیان کرنی ہے ابن تیمیہ نے جو لکھی ہوئی ہے. تو مجھے مبالغے کے چیلنج کرتا ہے. اس حدیث میں تو آتا ہے کہ تیرے ماموں نے حضرت علی کے اوپر لعنت کروائی ہوئی ہے، کیونکہ سب کا مطلب بنو امیہ کے ہاں لعن اللہ وبت تراب ہے. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، اس میں میری کئی ایک ویڈیوز ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 اہل سنت اماموں کے اقوال کی روشنی میں نے باقاعدہ سلف کا بھی فارم بیان کیا، احادیث سے تو الگ سے بیان کیا ہے. دیکھیں میری کرامت، آج 3 سال ہو چکے ہیں. وہ گلے پھاڑنے والا ابتسام لائی ظہیر اور اس کا چھوٹا بھائی آج تک ممبر سے حدیث مباہلہ بیان نہیں کر سکے مسلم شریف سے، کیونکہ میرا مقدمہ ماننا پڑ جائے گا. دیکھو اتنی دفعہ میں نے ان کو کہا ہے، کبھی بندہ تھوڑا سا بے شرم ہو گئی منہ وٹ کے ہی بیان کر لینا ہے باطل تعویلات کر کے. چلو ساڑھے اسٹوڈنٹس ایک میم ہی بنا لیں گے کہ دیکھو کہ 2 نمبری کر رہا ہے. عمار کو ایک فیہ باغیہ قتل کرے گا. ہاں، باغی گروہ نہیں، فیہ باغیہ، تاکہ سمجھ نہ آئے، عربی پڑھ دی. کہتا ہے عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا. وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا، معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا. امیر معاویہ نے قتل کیا تھا. امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والے. پھر نال کہہ رہا ہے معاذ اللہ، جس کو معاذ اللہ کے سپیلنگ نہیں آتے. وہ کہتا ہے جی میں نے عربی کورس بھی کیا ہوا ہے. اگر یہ تم نے نہ کیا ہوتا نا تو لادہ بات ہے، یہ چونکہ اس طرح کی غلطیاں تم نکالتے ہو نا میری بھی، تو میں نے اس کے ریبٹل میں، ورنہ مجھے کوئی فرق نہیں، تم جو مرضی بولو. لیکن یہ ہے کہ حدیث پہ معاذ اللہ بولنا نبی الاسلام کے فرمان کے اوپر 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. نہیں بیان کر سکا نا. تو تقی عثمانی صاحب کی بھی غلطی پکڑی گئی. یہ آدھی حدیثیں پڑھتے ہیں، بخاری سے حدیث پڑھیں گے میرے صحابہ کو گالی مت دو، تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو. ایک مد یعنی 600 گرام جو میرے صحابہ نے خیرات کیا، اس کے آدھے کو، ایک پاؤ گندم کو بھی نہیں پہنچ سکتا. اور بھائی یہ پوری حدیث مسلم میں ہے. یہ کس کے بارے میں فرمایا گیا تھا؟ جب خالد ابن ولید نے جذبات میں آ کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے دی تھی، تو نبی علیہ السلام نے حضرت خالد کو ڈانٹا تھا کہ تم میرے صحابہ کو گالی مت دو. حالانکہ خالد بھی صحابی تھے، لیکن نہیں، وہ صلح حدیبیہ کے بعد کے صحابی ہیں.
اور ان کے ماموں تو فتح مکہ کے بعد کے ہیں. کتنے لکھے ہیں؟ مسلم شریف لکھا ہے. جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں لیکن صلح حدیبیہ کے بعد ہوئے ہیں, ان کو حضور کہہ رہے ہیں کہ تم خالد میرے صحابہ کو. خالد نے کہا یا رسول اللہ میں صحابی نہیں ہوں. انہیں پتا تھا کہ اب اسلام کا گولڈن پیریڈ ہے, جو پرانے اصحاب ہیں ان کے لیول کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. تم اب احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو. اتنی سی گندم جو میرے عبد الرحمن بن عوف نے کی اس کے برابر. احد پہاڑ پتہ ہے کتنا ہے؟ 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا چٹیل پتھر کا پہاڑ ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ کروڑوں اربوں معاویہ بھی ہوں نا, ایک عمار بن یاسر کے برابر نہیں. لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. جی ہاں, 7.5 کلومیٹر پھیلا ہوا پتھر کا پہاڑ, اتنا سونا رکھیں اور اتنی سی گندم کی قیمت کو کمپیئر کریں تو خربوں. اور یار خربوں معاویہ تو اتنے سارے جگہ پہ پورے ہو جائیں گے جب آپ وزن کریں گے سونے کا. سونے کی اور گندم کی قیمت کا زمین و آسمان کا فرق ہے. گندم 150 روپے کلو ہے اور سونا جو ہے وہ صرف ایک تولہ کی قیمت اس وقت آلموسٹ 2,30,000 روپے ہے. اور یہ تو میں بات کر رہا ہوں ہمارے بن یاسر کی. مولا علی کو تو چھوڑ دیں, وہاں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ہاں تو آدھی, ہر حدیث ان کو آدھی بتائی گئی ہے. تو یہ مجھے آدھی حدیثیں یاد ہیں کہ یہ ابھی تازہ اس نے نا رمضان میں ایک کلپ میرے خلاف نکالا کہ انجینئر صاحب رجوع کریں کہ انجینئر صاحب نے اعتکاف کا ایک مسئلہ بیان کیا ہے اور وہ کہتے ہیں پتہ نہیں بخاری سے یا مسلم سے کوئی حدیث بیان کی, یعنی اس کو یہ توفیق نہیں ہے خود پڑھ لے کہ یار وہ لکھا کیا ہوا ہے. وہ اس کا بیان کرنے کا انداز بتا رہا ہے کہ بغیر پڑھے اس نے کلپ سن کے ہی نا کلپ بازی کرنی شروع کر دی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی الاسلام اپنی بیوی سیدہ صفیہ کو چھوڑنے کے لیے گھر تک آئے تھے. تو انجینئر صاحب نے کہا کہ اگر رات ہو اور پرامن نہ ہو جگہ تو کوئی خاوند اپنی بیوی کو گھر چھوڑنے آ سکتا ہے اگر اس کی بیوی اسے اعتکاف میں ملنے کے لیے آئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہاری بیویاں کبھی اعتکاف میں تمہیں ملنے کے لیے نہیں آتی. کیا تم نے حنفی عوام کو یہ بتایا ہے کہ ان کی بیویاں انہیں اعتکاف میں اندر آ کے مل سکتی ہیں؟ کبھی بتایا؟ آپ نے سنا؟ ہم لوگ بھی تو حنفی رہے ہیں نا. آج میری وجہ سے آدھا مسئلہ تو تم نے مان لیا. تمہارے بزرگان دین نے تو نہیں بتایا تھا کہ بچے بھی بیوی بھی آ کے مسجد میں مل سکتی ہے اپنے خاوند کو. اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے بقیہ کی آدھی حدیث میں مجھے کہہ رہے ہو کہ میں نے غلط بیانی کی ہے کہ نبی علیہ السلام جی وہ گھر تک نہیں چھوڑنے آئے تھے, مسجد کے دروازے تک چھوڑنے آئے تھے اور مسجد کے دروازے کے سامنے ان کا چونکہ گھر تھا تو وہ گھر تک نہیں گئے, مسجد کے دروازے تک. بالکل جھوٹ بول رہے ہو. بخاری شریف میں کم از کم 4 جگہ کے اوپر یہ حدیث موجود ہے, اس سے بھی زیادہ جگہ پہ. یہ حدیث مسلم شریف میں بھی 2 ترک اس کے موجود ہیں. اب چونکہ اس نے حدیث خود پڑھی نہیں ہے, اس نے ایک رزلٹ نکال لیا, اسے پتہ ہی نہیں کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے. بخاری شریف میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2038 نمبر جو حدیث کا طریق ہے نا اس میں موجود ہے. آپ کو پورا سینیریو سمجھ آ جائے گا کہ یہ میں نے بات کیوں کی کہ نبی علیہ السلام گھر تک بیوی کو چھوڑنے آئے تھے, مسجد کے دروازے تک نہیں. اور یہ صرف میرا فہم نہیں, اس حدیث کے اوپر امام ابو داؤد نے جو باب باندھا ہے نا, امام ابو داؤد نے وہ یہ باندھا ہے کہ اعتکاف والے کا ضرورت کے تحت اپنے گھر میں جانا. انہوں نے بھی اس حدیث سے یہی رزلٹ نکالا ہے. امام بخاری نے اس کے ایک طریق کے اوپر باب باندھا کہ مسجد کے دروازے تک جانا. وہ جو طریق تھا نا وہ 2035 تھا. جو 2038 ہے نا اس سے 3 حدیثیں بعد اس میں واضح موجود ہے کہ یہ سارا سینیریو کیا ہے وہ آپ کو خود سمجھ آ جائے گا. اس میں الفاظ یہ ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اعتکاف کی حالت میں ان کی بیویاں ملنے کے لیے آئیں, 1 سے زیادہ بیویاں. اچھا, اور جب وہ واپس جانے لگی تو سیدہ صفیہ کہتی ہیں, اور اس حدیث کو پتہ کون روایت کر رہا ہے؟ امام زین العابدین نے حدیث بیان کی ہے. امام زین العابدین علی ابن حسین نے یہ حدیث بیان کی ہے. ویسے امام زین العابدین کی ملاقات سیدہ صفیہ سے ثابت نہیں ہے. بیچ میں کوئی اور بندہ ہے, کوئی سینئر صحابی ہے, یا تو ام سلمہ نے یہ حدیث بیان کی ہوگی امام زین العابدین کو, یا کسی اور سینئر صحابی نے. لیکن چونکہ امام زین العابدین بیان کر رہے ہیں اس لیے امام بخاری امام مسلم نے لیا ہے کہ یہ واقعہ بالکل ہوا ہے.
کہ سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ جب باقی بیویاں اٹھ کے اپنے گھروں کو جانے لگی نا تو وہ خود جا رہی تھی، کیونکہ ان کے گھر ایڈجسٹنٹ تھے مسجد نبوی شریف کے، مسجد نبوی شریف کے دروازے کے ساتھ ہی حجرے تھے سارے۔ سیدہ صفیہ کہتی ہیں جب میں اٹھ کر گھر جانے لگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صفیہ تم رک جاؤ، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اور سیدہ صفیہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام میرے ساتھ کھڑے ہوئے مجھے واپس چھوڑنے کے لیے، اگر دروازے تک چھوڑنا ہوتا تو باقیوں کو بھی چھوڑتے۔ اس حدیث میں موجود ہے کہ سیدہ صفیہ کے ساتھ کیا ایشو تھا، ان کا گھر مسجد نبوی کے باہر نہیں تھا، اور اس میں الفاظ ہیں فَخَرَجَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں سے خارج ہوئے۔ اور یہ بھی موجود ہے کہ سیدہ صفیہ اسامہ ابن زید کی حویلی میں ان کا گھر تھا، اور وہاں پہ اس حدیث میں جو مسجد کے دروازے کا ذکر ہے وہاں پہ ذکر ہے کہ مسجد کا دروازہ جس کے سامنے ام سلمہ کا گھر تھا، یعنی ام سلمہ جو تھی وہ مسجد نبوی کے دروازے کے باہر ان کا گھر تھا۔ اب ان بیچاروں کو پتہ نہیں چلا، ان کو یہی نہیں پتہ چلا کہ واقعہ حضرت صفیہ کا بیان ہو رہا ہے اور ام سلمہ اور ہیں، حضرت صفیہ اور ہیں۔ انہوں نے دروازہ پڑھا، 8-4 دوڑے انجینئر صاحب رجوع ریکارڈ کراؤ، وہ تو ہے وہ دروازے تے چھوڑنا ہے سن، اوے بھائی دروازے کے ساتھ لکھا ہے ام سلمہ کا گھر تھا، سیدہ صفیہ کا تو لکھا ہوا ہے۔ اور پھر اس سے بڑی بات اس میں ہے کہ نبی علیہ السلام ساری بیویوں کو نہیں کہہ رہے کہ چھوڑنے جاؤں گا، ان کو کہا تم جاؤ، اس کو میں خود چھوڑوں گا، کیونکہ رات کا اندھیرا تھا اور اس کا گھر دور تھا۔ پھر نبی علیہ السلام جب چھوڑنے گئے تو اس میں الفاظ ہے کہ راستے میں جب مسجد نبوی کے اس دروازے پر پہنچے وہ اس واقعے کو بتا رہی ہیں کہ یہ واقعہ کہاں ہوا۔ اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ نبی اسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے صفیہ تم بھی ام سلمہ کے پاس رہ لو اور میں واپس جا رہا ہوں، نہیں، ام سلمہ کا گھر جس دروازے کے پاس تھا وہاں یہ واقعہ ہوا کہ 2 انصاری صحابی گزرے تھے، انہوں نے نبی السلام کو سلام کیا اور تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ نبی السلام نے ان کو کہا رکو، اور پاس بلا کے کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے جو مجھے ملنے آئی تھی، میں اسے چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ان کا یا رسول اللہ سبحان اللہ، یہ ہو سکتا ہے ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کریں کہ آپ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ رات کے اس اندھیرے میں، ظاہر ہے اس وقت کوئی لائٹیں نہیں ہیں مسجد کے اندر، بالکل گپ اندھیرا ہے۔ نبی السلام نے فرمایا بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں تمہیں ورگلا نہ دے کہ تمہارا پیغمبر کسی نامحرم عورت کے ساتھ ہے۔ دیکھیں یہ لیڈرز کا کام ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو کلیریفیکیشن دے۔ ادھر ہم مولویوں سے کلیریفیکیشن مانگتے رہتے ہیں کہ بھائی صاحب تنخواہ آپ کی 15,000 ہے، یہ آپ نے گاڑی کہاں سے نکلوا لی ہے؟ کہتے ہیں آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ آپ کو سنائیں گے کہ حضرت عمر سے ممبر پہ پوچھ لیا تھا یہ کرتا کہاں سے آیا۔ ہم کہتے ہیں ڈکلیئر تنخواہ ہے 50,000، تم لوگ روزانہ کا 50,000 خرچہ کرتے ہو، تمہارا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے یہ کہاں سے پورا ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے چندوں میں سے ہی ہو رہا ہے بھائی، یہ تو نہیں اوپر دیکھیں تو سونا نیچے دیکھیں تو سونا ہو رہا ہے، یہ تو نہیں ہو رہا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ ہاں تو یہ پورا سینیریو تھا، اس نے پکڑ کے کلپ بنا دیا جی انجینئر صاحب رجوع ریکارڈ کروائیں، لوگوں کے اعتکاف خراب کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، ام عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اعتکاف میں انسانی حاجت کے پیش نظر اپنے گھر بھی آ جایا کرتے تھے۔ کتنے انفی علماء ہیں جنہوں نے اپنی پبلک کو یہ بتایا ہوا ہے کہ مسجد کے گندے ٹوائلٹ سے اپنی جان چھڑانے کے لیے ایک اعتکاف کرنے والا شخص اپنے گھر میں بھی ٹوائلٹ کے لیے جا سکتا ہے، غسل کرنے کے لیے جا سکتا ہے۔ یہ تو کہتے ہیں اعتکاف ہی ٹوٹ جائے گا۔ آج میری وجہ سے انہوں نے مسئلے بدل لیے ہیں، میں خود انفی رہا ہوں، انہوں نے کبھی یہ مسائل نہیں بتائے۔ تو یہ بھی انسانی حاجت تھی کہ بیوی ملنے آئی اور امن کا کوئی خطرہ ہے یا رات گب اندھیرا ہے تو نبی الاسلام چھوڑنے آئے، اور بیویاں ایک سے زیادہ آئی تھی، چھوڑنے ایک ہو گئے، اور اس میں الفاظ ہیں ان کا گھر اسامہ بن زید کی حویلی میں تھا، وہ وہاں پہ نہیں تھا، اس لیے ان کو جانا پڑا۔ تو یہ چونکہ اس نے یہ بات کی تھی تو میں نے اس لیے اتنی لمبی بات کی کہ تمہارے مفتی تقی عثمانی کو بھی نہیں پتا چلا کہ مسلم شریف میں لعن اللہ ابو التراب لکھا تھا، وہ سب کا ترجمہ مفتی تمہیں بھی پڑھاتا رہا، سب کا مطلب تنقید مسلم میں واضح موجود تھا، لعن اللہ ابو التراب، وہ بیچارہ بخاری کی روایت لے کے ہی نا سائڈ پہ ہو گیا، وہی حدیث مسلم میں تھی 6229
لعن اللہ بالتراب تھا، اور تمہارے ماموں سے متعلق 6220 وہ بھی نہیں اس نے بتائی، وہ میں نے آج بتا دیا۔ جس طرح تمہارے علماء آدھی حدیثیں تم سے بیان کرتے ہیں، اسی ڈگر پہ چلتے ہوئے تم بھی آدھی حدیثیں پڑھ کے یا سن کے، پڑھتے کہاں ہیں بیچارے، پڑھیں خود تو ان کو پتہ چل جائے کہ لکھا کیا ہوا ہے، اور ہم سے رجوع ریکارڈ کرواتے ہو، ہم اپنا رجوع ریکارڈ کروانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جہاں پہ غلطی ہوگی، میرے ہی 10 رجوع ریکارڈ ہیں، تقی عثمانی صاحب کے کون سے رجوع ریکارڈ ہے؟ ذرا ویڈیو کو دکھائے مجھے کہ میں رجوع کرتا ہوں۔ یہ ہمارا ہی حوصلہ ہے اللہ کے فضل سے، کیونکہ ہمارے لیے پرائورٹی قرآن و سنت ہے، اور ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتے ہیں کہ میں نے کوئی بات بیان کی، اگر تشریح کے طور پر میں نے کوئی الفاظ بولے، آپ اس سے ایگری نہیں کرتے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ٹیکسٹ کو فالو کریں۔ اب مجھے بتائیں کیا رہ جائے گا جب یہ حدیث کے سارے ریفرنسز لگیں گے؟ تو پھر ان کو چاہیے اپنے بڑوں کے اوپر روئیں جنہوں نے ان کی تربیت غلط کی تھی۔ ہمارا کام تو صرف سمجھانا ہے۔ یہ 5 حوالے ہیں جی پوری ذریت دیوبندیہ کے لیے، جس طرح میں نے ذریت بریلویہ کو یہ 5 حوالے دیے تھے، تل کا عشرۃ کاملہ، یہ ٹوٹل ہو گئے 10 حوالے۔ میں نے اپنے دلائل بھی ذکر کر دیے، ان کے لیے بھی کیے تھے، ان کے لیے بھی کر دیے، جو بھی میں نے دینے تھے۔ اب تم اپنے اپنے بورے کھولو۔ وہ پنڈی کا مفتی بھی کہتا تھا نا، وہ ہمارے پاس ہیں، وہ جب سامنے بیٹھیں گے تو نکالیں گے۔ سامنے تیرے کو گل نہیں ہوئی، مفتی جدو قاری خلیل نے کہا کہ اقرار صاحب اگر معین الدین چشتی کے زمانے میں ہوتے تو ان کے پاس بھی پہنچ جاتے، گل نہیں نکلی، جھوٹ بول دیا تو نے کہ جی کتابیں بدل گئی ہیں۔ وہ تو قاری صاحب تھے، میں ہوتا کہتا ہوں مفتی 2009 میں تو نے دفاع کیا ہوا ہے شبلی رسول اللہ چشتی رسول اللہ کا، جھوٹ بولتا ہے کتابیں بدل گئی ہیں۔ تیرے پیر میر علی شاہ صاحب نے دفاع کیا ہے، تیرے احمد بریلوی نے کیا ہے، اور تیرے چاچو تھانوی صاحب نے بھی کیا ہوا ہے۔ چاچو تو ہے نا، سگے دے ہوئی نے، یہ چاچو نے مترے سے ہی، ٹھیک ہے جی۔ یہ چلیں، پچھلے رمضان میں وہ 2 مسئلے انہوں نے کھڑے کیے تو ایڈریس ہوئے، اس رمضان میں یہ بھی ایڈریس ہو گئے اللہ کے فضل سے۔ اب دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اگر ان کی قسمت میں ہے، ہمیں بھی ہدایت دے، ہدایت پہ ثابت قدم رکھے، ہم سب کی آخرت کی فکر میں۔ ہاں جی انشاءاللہ تعالیٰ۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔